اچھا تو پھر دے دو طلاق۔ دادا جی نے اپنا فیصلہ سنایا اور ہال روم سے باہر نکل گئے، یہ سوچے بغیر کہ ان کے اس فیصلے نے یہاں کھڑے ایک وجود کو اونچائی سے پستی میں دھکیل دیا ہو۔ وہ دادا جی کی چہیتی تھی، لاڈلی تھی، وہ ان سے ہر بات منوا لیتی تھی۔ یہ ایک بات بھی وہ ہمت کرتی تو منوا لیتی، مگر یہ سچ ہے محبت میں ضد نہیں کرتے، سو اس نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اسی لیے تو ان کے سامنے نہ کھڑی ہوئی تھی کہ دادا جی اپنا فیصلہ بدلیں، ورنہ وہ اتنی کم ہمت نہیں تھی، آخر کو پرورش بھی تو دادا جی سے ہی پائی تھی۔ انشرا نے بھی قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا دیے، وہاں موجود بس ایک شخص نے سکون کا سانس لیا۔ ربیہ کو تو ہنس ہنس کر برا حال تھا، آنکھوں سے آنسو تک نکل آئے تھے، پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ ہنسی سے دوری ہو رہی تھی۔ یار اب بس بھی کرو، اور کتنا ہنسو گی؟ رمشا نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے ربیہ کو بولا۔ او سوری یار میں کیسے کنٹرول کروں؟ تم رابی کی بات تو سنو، اتنی گرمی میں بارش۔ اب رابیل کی برداشت جواب دے گئی تو کلاس روم کی جانب بڑھ گئی۔ یار رابی جانے دو، تمہیں ربیہ کا پتہ تو ہے، زویا اس کی بیسٹ فرینڈ اور نیبر تھی اور رابیل کے کل یونی نہ آنے کی وجہ سے کافی حد تک آشنا تھی۔ لیکن ہر بات کی حد ہوتی ہے یار، اگر ماما کو لگتا تھا کہ بارش ہو جائے گی تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے یونی نہیں آنے دیا، کیا اس میں میرا قصور ہے؟ بس ماما میرے معاملے میں بہت حساس ہیں، نتھنگ ایلس۔ مہندی ہے رچنے والی، ہاتھوں میں گہری لالی، کہیں سکھیاں اب کلیاں ہاتھوں۔ آج دوسرا دن تھا، ڈھولک رکھی ہوئی تھی، رفت کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ پورا مراد ولا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، جگہ جگہ گیندے کے پھولوں سے سجاوٹ کی ہوئی تھی، ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ دادا جی نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ارے رفت، یہ کب سے تمہارا فون بجے جا رہا ہے؟ دیکھو کون ہے۔ ارے کہاں، ادھر دیں، ضرور ان کے وہ ہوں گے۔ یہ رفت کی سہیلی تھی۔ سب لڑکیاں کہکا لگانے لگیں، مگر کچھ برا ہو اس سے پہلے رفت نے موبائل جھپٹ لیا اور سیڑھیاں چڑھ گئی اور کمرے میں آ کر فون کان سے لگا لیا۔ کیا ہے عثمان، کیوں فون کر کے مسلسل تنگ کر رہے ہو مجھے؟ رفت نے بغیر لگی لپٹی رکھے بول دیا۔ پلیز رفت، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں اب بھی انکل سے ملنے کو تیار ہوں، بس ایک بار تم اجازت دے دو۔ عثمان نے التجا کی۔ نہیں عثمان، میں اپنے بابا کو جانتی ہوں، وہ کبھی بھی آپ کو ہاں نہیں بولیں گے۔ غلطی ساری میری ہے، اگر میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی کہ میں اپنے کزن کے ساتھ انگیج ہوں تو بات یہاں تک آتی ہی نہیں۔ رفت رونے لگی۔ ارے یار، ایک تو تم رونا شروع ہو جاتی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ مجھے تمہارے رونے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی تو پھر ٹھیک ہے، نہیں روں گی اگر آپ مجھے اب کال نہیں کریں گے تو۔ رفت آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ مگر کچھ نہیں عثمان، اگر آپ کو سچ مچ مجھ سے محبت ہے تو پھر میری بات مان لیں، مگر تم کو بھی میری ایک بات ماننا پڑے گی۔ کیا؟ ایک آخری دفعہ مل لو مجھ سے، بس آخری دفعہ، کل دوپہر 2 بجے اسی جگہ جہاں ہمیشہ ملتے تھے۔ اگر تم نہیں آئی تو میں آ جاؤں گا، اور تم جانتی ہو میں عمل کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ عثمان نے ٹھوس لہجے میں بات مکمل کرتے ہی کال کاٹ دی۔ کیا آدھے گھنٹے سے سرچ کیے جا رہی ہے، نہیں ملنے والی تم کو ان کی آئی ڈی یار؟ تم کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دکھتے کیسے ہیں، 9 سال پہلے دیکھا تھا ان کو۔ ارے رک، یہ کتنے ہینڈسم بندے کی ڈی پی لگی ہے، کومل کا منہ کون بند کرے؟ پھر شروع ہو گئی تھی۔ اف، حد ہے کومل، کسی کو تو بخش دیا کرو، اللہ معاف کرے، میرا مطلب تھا کہ… بس کر دو۔ وہ بیزاری سے لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کاش وہ ایک بار پھر مل جائے، دل کے کسی کونے سے جیسے صدا آئی تھی۔ رابیل نے جب آنسو بہا لیے تب جا کر ڈرائنگ روم میں آئی، جہاں عثمان صاحب اور رفت بیگم شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ماما بس بہت ہو گیا، ہر بات کی حد ہوتی ہے، بغیر اسلام دعا کے غصے سے بولتی رابیل دونوں میاں بیوی کو تشویش میں مبتلا کر گئی تھی۔ عثمان صاحب نے رفت بیگم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا، میرے بیٹے کو اتنا غصے میں کیوں ہے؟ بابا جان، رابیل روتی ہوئی ان کے گلے سے جا لگی، ساتھ ہی شکایتوں کی پوٹلی بھی کھولی۔ بابا ماما کو دیکھیں، ان کی وجہ سے ہمیشہ میری انسلٹ ہوتی ہے۔ کل اتنی گرمی میں یہ کہہ کر میری یونی سے چھٹی کروا دی کہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ کتنا مذاق اڑایا ہے میری دوستوں نے میرا۔ یہی نہیں، ایک بار چور کا کوئی قصہ سن کر 3 دن مجھے یونی نہیں جانے دیا۔ کبھی ٹریفک حادثات سن کر مجھے دوستوں کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہیں۔ حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ عثمان صاحب نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ جملے کے آخر میں وہ ذرا سا مسکرائے تھے۔ رابیل اپنی فتح یابی پر اچھلتی ہوئی چلی گئی۔ عثمان، میں جانتی ہوں کہ اب آپ کیا کہیں گے، مگر میں بھی مجبور ہوں، کیا کروں؟ ڈرتی ہوں کہ میرے جیسا کوئی حادثہ میری بیٹی کی قسمت نہ بن جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا اعتبار ہے۔ ایک باپ کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے مان جھلک رہا تھا۔ رفت نے دعا کی کہ اے مالک، جس طرح میرا مان ٹوٹا، میری بیٹی کا نہ ٹوٹے۔ رفت کا سوچ سوچ کر دماغ دکھنے لگا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف عثمان کے لیے سافٹ کارنر تھا تو دوسری طرف باپ کی عزت، جو کہ ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔
بہرحال بہت سوچنے کے بعد رفت نے فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ دل نے کہا کہ میرا اتنا بھی حق نہیں کہ اس کو ایک نظر دیکھ بھی نہ سکوں۔ اس سوچ کے آتے ہی فیصلہ ہو گیا تھا۔ آنسو رفتہ رفتہ اس کا چہرہ بھگو رہے تھے اور یونی کے حسین لمحات ذہن کی اسکرین پر رواں دواں تھے۔ 2:15 پر وہ اس کے سامنے تھی۔ کتنا وقت دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے گزار دیا تھا۔ ویٹر کو 2 کپ کافی کا آرڈر دے کر عثمان اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیوں بلایا ہے؟ دیکھنے کو آخری بار۔ باقی 2 لفظ اس نے ٹھہر کر بولے تھے۔ دونوں نے کافی پی لی مگر بولے کچھ نہیں، کچھ تھا ہی نہیں جیسے بولنے کو۔ چلو تمہیں ڈراپ کر دوں، عثمان اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، گھر سے تھوڑا دور اتار دوں گا۔ لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ رفت منع نہ کر سکی۔ کومل ہاتھ میں پکڑی چلغوزوں سے بھری پلیٹ کے ساتھ انصاف کرتی ہوئی مسلسل انشرا کو واچ کر رہی تھی، جو نسرین سے ایک ایک کونا صاف کروا رہی تھی، ساتھ خود بھی لگی ہوئی تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ واہ، اتنے جوش و خروش سے تو نے کبھی اپنا کمرہ بھی صاف نہیں کیا، کومل نے جملہ کسا۔ کوئی خاص قسم کی تکلیف؟ جوابی کارروائی مکمل کی گئی۔ اتنے میں ارشد ان کے سروں پر آن موجود ہوا۔ گڑیا بی بی، جو بھی آپ نے اوپر رکھا تھا وہ اب نیچے لگ چکا ہے۔ ارشد نے اپنی چنی چنی آنکھیں پھاڑی۔ کیا بول رہے ہو ارشد؟ جو اوپر تھا وہ نیچے ہے۔ کومل تم 2 منٹ کو تو اپنی بکواس بند کر لیا کرو۔ انشرا نے گھورا اور ساتھ ہی کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔ کومل بھی پلیٹ پکڑے اس کے پیچھے چل پڑی۔ انشرا نے چائنیز رائس کے لیے رکھا مسالہ بھوننا شروع کیا۔ انشی ایک بات بتاؤ گی سچ سچ؟ کومل تھوڑا جھجکی۔ بولو، انشرا نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ کیا تم بازل بھائی سے محبت کرتی ہو؟ سوال جتنا مشکل تھا اتنا اچانک بھی تھا۔ انشرا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کیا مطلب؟ کومل نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ لیے تھے، تبھی چوڑی ہو کر بولی۔ مطلب صاف ہے میری جان۔ کومل نے ساتھ ہی انشرا کے گال پر چٹکی کاٹی۔ انشی کے چہرے پہ ناگواری ابھری۔ کتنی بار کہا ہے کہ اپنی یہ 3rd کلاس حرکتیں میرے ساتھ نہ کیا کرو، اور جب یہ حرکتیں بازل بھائی کریں گے تب؟ کومل نے پھر جملہ کسا۔ دفع ہو جاؤ تم کہیں میری جان چھوٹے۔ انشی چمچہ لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ ارے جان تو تمہاری بازل بھائی کے پاس ہے، کومل صوفے پہ پھلانگتے ہوئے بولی۔ عثمان صاحب لیپ ٹاپ پر مصروف تھے جب ان کی لاڈلی اندر داخل ہوئی۔ ارے کیسا ہے میرا بیٹا؟ رابیل میں ان کی جان تھی۔ آپ کا بیٹا آپ سے کچھ مانگنے آیا ہے۔ پرومس می، جو کہوں گی پورا کریں گے، اس نے ضد کی۔ اچھا وعدہ بابا کی جان، اب بولو۔ بابا ہمارا پورا گروپ اسلام آباد ٹرپ پر جا رہا ہے، مجھے بھی جانا ہے، اور یاد رہے آپ نے پرومس کیا ہے منع نہیں کریں گے۔ عثمان اس کی سیاست پر مسکرا دیے۔ اچھا تو میرا بیٹا ٹرپ پر جا رہا ہے؟ جی بالکل، رابیل فوراً بولی۔ چلو پھر یہ لو شاپنگ کرو، اپنی تیاری مکمل کرو، آپ کی ماما کو ہینڈل کرنا میرا کام۔ چیک اس کے حوالے کیا گیا اور تھینک یو سو مچ بابا، یو آر گریٹ۔ وہ چیک کی۔ یہ اتنے لمبے راستے سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رفت نے اس کو گاڑی ریورس کرتے دیکھا تو بولے بنا نہ رہ سکی۔ اگر میرا بس چلے تو میں یہ راستہ کبھی ختم نہ ہونے دوں۔ عثمان کے ہر انداز سے اداسی ٹپک رہی تھی۔ یہ کیا دیوداس بن رہے ہو؟ رفت نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مگر عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جما کر اور ایک سے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس کی جانب مڑا تھا۔ رفت، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ عثمان، حادثہ اتنا شدید تھا کہ ان کی زندگیوں کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ یہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ مراد ولا میں آج رفت حاکم مراد کا نکاح تھا۔ شام 5 بجے ہونے والے نکاح کو رات کے 8 بج گئے، مگر دلہن کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ میر حاکم مراد کے پاس لوگوں کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ شادی کے گھر میں اب سناٹا ہو گیا تھا، لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ رفت کی بڑی بہن آسیہ کی ساس مسلسل آگ اگلنے لگی ہوئی تھی۔ ارے بھائی صاحب، اگر بیٹی کی مرضی نہ تھی تو کیا ضرورت تھی ادھر ادھر جانے کی؟ جہاں کہتی تھی وہاں کر دیتے۔ ارے کیسے ناک کٹا کر گئی ہے۔ آپ کے کہنے پر اپنے رشتہ دار بھی بلا لیے تھے ہم نے، اب پتہ نہیں کیا کیا سننے کو ملے گا۔ دور کے ہی صحیح، مگر ہیں تو ہم بھی آپ کے رشتہ دار، سب جاننے والوں میں ذلیل کروا دیا۔ تم کیوں کھڑے ہو یہاں؟ گاڑی نکالو، گھر نہیں جانا کہ ساری رات ان باپ بیٹی کے تماشے دیکھنے ہیں؟ رخسانہ بیگم اپنے بیٹے جواد سے مخاطب ہوئیں۔ جی اماں۔ یوسف، 3 سال کا آسیہ کا بیٹا، کو بھی بٹھاؤ گاڑی میں۔ جی میں لاتی ہوں۔ آسیہ اندر کی جانب لپکی۔ اے بی بی تم کہاں؟ تم یہیں رہو، تمہیں ساتھ لے کر جا کر میں مزید تماشا نہیں بنانا چاہتی۔ چلو یوسف اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑے، یہ جا وہ جا۔ میر حاکم اور شبیر حاکم 2 بھائی تھے۔ شبیر حاکم کا اکلوتا بیٹا ذیشان تھا، جو کہ اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے مسلم ممالک میں رہائش اختیار کر چکا تھا۔ کم ہی وہ پاکستان آتا تھا۔ آخر پڑھائی ختم ہوئی تو شبیر حاکم نے شادی کی تاریخ رکھ دی۔ دونوں بھائیوں میں پہلے ہی رفت اور ذیشان کی شادی کا طے ہو چکا تھا۔ بچے بھی میٹرک کے بعد سے اس بات سے آگاہ ہو چکے تھے، جبکہ میر حاکم کی 2 بیٹیاں تھیں۔
ایک آسیہ اور دوسری رفت۔ آسیہ کی شادی انہوں نے اپنے کزن کے بیٹے سے کی تھی۔ آسیہ نے کبھی شکایت نہ کی تھی، مگر ساس نے پھر بھی اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ خیر وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے 5 سال گزار چکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے اب طول لینے لگے تھے۔ جواد کئی بار 3 دن تک آسیہ سے بات نہیں کرتے تھے اور وجہ معمولی سی ہوتی، اماں سے پوچھے بغیر یہاں کیوں گئی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ جواد ویسے بھی اپنی کزن کو پسند کرتے تھے، مگر اس نے لندن میں شادی کر لی تھی۔ تب سے آسیہ اس کی زندگی میں مجبوری کا سودا تھی۔ اب جب کہ ثانیہ ڈائیورس لے کر اپنے 2 سالہ بیٹے شہری کے ساتھ پاکستان واپس آ گئی تھی، تو جواد کی محبت پھر جاگ اٹھی تھی۔ البتہ اماں تو ایک بہانہ تھی۔ روز بروز ثانیہ سے ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ اماں اور ماموں گھنٹوں موبائل پر مہو گفتگو رہتے۔ آخر کار ان کو رفت کا بہانہ مل گیا تھا۔ اب وہ اٹھتے بیٹھتے آسیہ پر الزامات لگاتی کہ آج یہ یہاں گئی تھی، اتنی دیر گھر سے باہر رہی، ایک شادی سے پہلے بھاگی تھی، ایک شادی کے بعد بھاگے گی، ہمارا منہ کالا کرے گی۔ آسیہ کی بردار جواب دے گئی، بس اب آپ ایک لفظ نہیں کہیں گی، بہت برداشت کر لیا میں نے، اب اپنے کردار پر اڑنے والی ہر انگلی توڑ دوں گی۔ آسیہ کی آنکھیں خون اگل رہی تھیں، آج وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ ارے جواد دیکھ کیسے تیری بیوی زبان چلا رہی ہے۔ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ جواد سوتے سے اٹھا اور لاؤنج میں آ گیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو آپ اتنا تماشا کر رہی ہیں۔ انہوں نے فوراً جواد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ میرے بیٹے مجھے کراچی بھیج دے، میں اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤں، اس سے پہلے کہ تیری بیوی مجھے اس گھر سے نکال باہر کرے۔ ابھی کہہ رہی تھی کہ انگلیاں توڑ دوں گی، ساتھ ہی آنسو بہانے لگی۔ 3-4 تھپڑ آسیہ کو جڑے۔ بکواس بند کرو، تم ہوتی کون ہو میری اماں کو گھر سے باہر نکالنے والی؟ اگر اس گھر سے کوئی جائے گا تو وہ تم ہو، چلو دفع ہو جاؤ۔ آسیہ نے آج خاموش نہیں رہنا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کیسے نکالتے ہیں مجھے میرے گھر سے۔ ایسے زوردار دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ میرے یوسف کو مجھے دے دو، میرا بچہ میرے بغیر کیسا رہے گا، وہ رات کو ڈر جاتا ہے۔ آسیہ دروازہ پیٹتی رہی۔ داجی کو بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا، خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ پہلے والا روب اور دبدبا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ آسیہ کو میکے آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی، ڈاکٹر نے خوشخبری بتائی تھی۔ آسیہ ساری ناراضگی بھول کر سسرال کی جانب چل پڑی۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، پڑوس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ 15 دن پہلے جا چکے ہیں۔ جواد نے تو دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ آسیہ شوہر کی بے وفائی اور بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ دن بہ دن صحت گرتی جا رہی تھی۔ شبیر حاکم اچھے بھلے جانے کیا وجہ بنی کہ کچھ دن پہلے ہی ابدی نیند سو گئے تھے۔ ذیشان تو اکیلا ہو کر رہ گیا تھا، ماں پہلے ہی نہیں تھی، باپ بھی مر گیا تھا، ہونے والی بیوی بھاگ گئی تھی، سب سمیٹ سماٹ کر دبئی چلا گیا تھا، جہاں ایک بیوی اور 4 سال کا بیٹا اس کا منتظر تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ بغیر کسی تگ و دو کے رفت خود ہی راستے سے ہٹ گئی تھی۔ نرس کے آتے ہی فوراً داجی اس کی جانب لپکے۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ نرس یہ جا وہ جا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی آسیہ کے بارے میں پھر پوچھا گیا۔ آئی ایم سوری، شی از نو مور۔ دنیا اجڑنا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی کوریڈور میں یک ٹھنڈے فرش پر بیٹھے اس بزرگ سے پوچھتا، جس میں اتنی سکت نہ تھی کہ اٹھ کر اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ لیتے۔ وہ اب بھی زندہ تھے، جن کی ایک بیٹی بھاگ گئی تھی، بھائی ناراض دنیا سے چلا گیا تھا، بیٹی بھی مر گئی تھی۔ وہ زندہ تھے تو فقط ایک وجود کے لیے، انشرا، ان کی نواسی، ان کی دنیا۔ پیسوں کی فکر مت کرو تم، جو کام کہا ہے وہ مکمل کرو بس۔ مجھے ایک ایک پل کی خبر چاہیے۔ اس لڑکی کی کچھ فوٹوگراف سینڈ کرو۔ کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور سردی کے موسم میں بھی یہ شخص شرٹ سے بے نیاز اے سی چلائے بیٹھا تھا۔ اندر کی جلن اس حد تک تھی کہ باہر کی شدید ٹھنڈ بھی اس کو کم نہ کر سکی تھی۔ جی میں آج ہی سینڈ کرتا ہوں۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے اس نے سگریٹ کا لمبا کش لیا۔ اب میں بتاؤں گا کہ عزت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ڈیئر خالہ۔ قربناک ہنسی۔ انتقام۔ داجی، داجی، انشی، داجی، انشی بیٹا کیوں چلا رہی ہو؟ وہ جو چلاتی ہوئی ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، پیچھے سے آتی آواز پر پلٹی۔ داجی آپ بازل کو لینے جا رہے ہیں؟ جی بیٹا، میں بھی چلوں؟ تم کیا کرو گی جا کر؟ آنا تو اس نے گھر ہی ہے، اگر آپ نہیں لے کر جانا چاہتے تو ٹھیک ہے۔ وہ منہ بسورتی پلٹی تھی کہ داجی بولے اچھا چلو، آپ بہت اچھے ہیں داجی۔ میر حاکم ہنسے اور بولے بچپن سے ابھی تک داجی بولتی آئی ہو، دادا جی پورا نہ بولنا سکھا سکے ہم تمہیں۔ ایئرپورٹ پہنچ کر انشرا نے اپنی بے تاب نظریں آنے والے مسافروں پر ڈال دی۔ داجی نے آنے والے ایک شخص کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے انشرا بھی حیران رہ گئی۔ 6 فٹ قد، گندمی رنگت، چوڑا سینہ، اکڑی گردن، ہلکی ہلکی بڑی شیو اور کندھے تک آتے بال۔ آئے ہائے، ان کے حسن پر تو میں پورا دیوان لکھ دوں، انشی نے سوچا۔ السلام علیکم داجی۔ بازل داجی سے بغل گیر ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سرسری سا سلام کر کے داجی سے باتوں میں لگ گیا۔ انشی کا منہ دیکھنے والا تھا۔ نو لفٹ، اس کی تو
پورے راستے وہ اپنے نظر انداز کرنے پر جلتی کرتی رہی۔ گورا چٹا برے بالوں والا شہری منہ بسورے ثانیہ کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ ماما مجھے کرکٹ کھیلنا ہے، پلیز جانے دو باہر۔ شہری بیٹا میں پارٹی میں جا رہی ہوں، آپ کو باہر نہیں بھیج سکتی۔ چلو ایسا کرو آپ یوسف کے ساتھ کھیل لو۔ یوسف ادھر آؤ۔ چائے بناتا یوسف ثانیہ کی آواز پر جلدی سے بلاک سے نیچے اترا۔ 9 سالہ یوسف جس کا منہ بھی چولہے تک نہیں پہنچتا تھا، تیز بخار میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ بلاک سے نیچے اترتے بے دھیانی میں کونی پین سے ٹکرا گئی تھی اور گرم چائے یوسف کا پیر جلا گئی تھی۔ اس کی چیخوں کا گلا ثانیہ کے زوردار تھپڑ نے گھونٹا تھا۔ کیا آفت آ پڑی ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ چائے گری ہے، مر تو نہیں گئے؟ جو شہری بلا رہا ہے اس کے ساتھ کرکٹ کھیلو۔ یوسف جانے لگا تو ثانیہ بولی دھیان سے، شہری کو بال نہ لگ جائے۔ یوسف کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھیں۔ یار رابی نیچے بھی اتر جا اب کے، یہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ زویا نے دیوار پر بیٹھی رابیل کو دیکھا۔ جینز ٹاپ میں ملبوس اور بالوں کی ٹیل پونی بنائے، گرین آئیز، چمکتی رنگت والی رابیل کتنی نظروں کا حصار بنی ہوئی ہے۔ اس کو ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ کیا تکلیف ہے؟ رابی جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ یار مجھے لگ رہا ہے یہ آدمی ہمیں فالو کر رہا ہے، اس نے رابی کی پکچرز بھی لی ہیں۔ اتنا بولنا تھا کہ بس رابیل نے اپنی پینسل ہیلز اتاری اور کچھ فاصلے پر موجود آدمی کو دے ماری۔ گلے میں لٹکا کیمرہ زمین بوس ہو چکا تھا، البتہ اس آدمی کو سینے پر زور سے سینڈل لگی تھی۔ رابیل لوگوں کے گروپ نے چور چور کہہ کر سب کو جمع کر لیا تھا۔ اس آدمی کی خوب درگت بنتی اگر وہ 1 منٹ بھی کیمرے کے لیے مزید رکتا۔ رابی اس میں کتنی ساری پکس ہیں تمہاری؟ زویا کیمرہ چیک کرتے ہوئے بولی، جس کی حالت اگر بری نہیں تھی تو سینڈل پڑنے سے اچھی بھی نہیں رہی تھی۔ بازل بیٹا آپ فریش ہو کر آ جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے پر بہت اہتمام کیا گیا تھا، انشی چائنیز زیادہ اچھا بنا لیتی تھی۔ یہ ٹیسٹ کریں۔ اس نے چائنیز رائس کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی۔ نو اٹس انف فار می۔ اتنا روکھا جواب، انشی کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ دل چاہا کہ تھپڑ رسید کر دے، وہ بھی زوردار قسم کا۔ 2 گھنٹے کی محنت کا یہ صلہ۔ کیوں بیٹا، کھانا اچھا نہیں بنا کیا؟ داجی نے پوچھا۔ نہیں داجی ایسی بات نہیں ہے، کھانا بہت اچھا ہے۔ تم جب چھوٹے ہوتے یہاں آئے تھے تو انشی کو دیکھا دیکھی مجھے داجی کہنے لگے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ نام سن کر۔ داجی، انہوں نے جیسے اس خوشی کو محسوس کیا تھا۔ بازل نے کمرے میں آ کر آنکھیں موند کر پچھلے 9 سال کا سفر شروع کر دیا۔ شہری کو بہت زور کی بال لگی تھی، اس نے رو رو کر واویلا مچا رکھا تھا۔ یوسف کو پہلے ہی پاؤں میں جلن سے شدید درد ہو رہا تھا، اب تو وہ باقاعدہ شہری کے ہاتھ پاؤں جوڑنے لگا تھا۔ پلیز شہری، آنٹی کو مت بتانا۔ اور شہری نے بال کھینچ کر اس کو دے ماری۔ میں ماما کو بتاؤں گا، یو باسٹرڈ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مارنے کی؟ اتنے میں ثانیہ کی کار پورچ میں آ کھڑی ہوئی۔ ثانیہ کو دیکھ شہری اور رونے لگا۔ جواد کے کراچی میں نہ ہونے کا ثانیہ نے اس رات بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یوسف کو خوب مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ رات یوسف 9 سال کے بچے نے کیسے گزاری یہ وہی جانتا تھا۔ کتوں کے بھونکنے پر وہ سہم کر دیوار کے ساتھ لگ جاتا، سسکنے لگتا، ہر آہٹ پر کسی جن کا گمان گزرتا جو ابھی اس کو کھا جاتا۔ صبح شہری اسکول کے لیے نکلا تو بے ہوش یوسف کو دیکھ کر ملازم کو آواز لگائی۔ نوکر یوسف کو اسٹور روم نما کمرے میں لے گیا۔ ہر کمرے میں ہیٹر تھا سوائے یوسف کے۔ بڑی مشکل سے غلام محمد اس کا بخار کم کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ ابھی تک پکچرز کیوں نہیں سینڈ کی؟ کرخ لہجے میں دریافت کیا گیا۔ سر آئی ایم سوری، میرا کیمرہ کھو گیا ہے۔ وہ منمنایا۔ اب یہ کیا بکواس ہے؟ پارا ہائی ہو گیا۔ اس آدمی نے اپنے ساتھ بیتی ساری روداد دوسری جانب موجود شخص کو سنا دی۔ واٹ دی ہیل از دس، یو ایڈیٹ! اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو بھی گولیوں سے چھلنی کر دے، مگر ضبط کر گیا کیونکہ یہ اس کی پہلی غلطی تھی۔ اسے سامنے پڑی ایش ٹرے زور سے دیوار پر دے ماری، جہاں موجود دیوار گیر آئینہ کرچی کرچی ہو گیا۔ بچوں کی نہیں، خیر مزہ بھی کھیلنے کا تب ہے جب مخالف بھی طاقتور ہو۔ اپنی سوچ پر خود ہی کہکا لگانے لگا۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ بٹ وائی بابا؟ بازل حیران ہوا۔ کل شام کی فلائٹ ہے، اوکے گڈ نائٹ۔ پاکستان پہنچ کر اسے جانا کہ یہ ایک بزرگ آدمی جس کو اٹیک ہوا تھا اس کے دادا کے بھائی ہیں۔ ایک 14 سال کی لڑکی ان کو داجی بول رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کو دیکھتے وہ بھی ان کو داجی کہنے لگا تھا۔ یہاں آ کر اس کو معلوم ہوا تھا کہ اس لڑکی کے باپ نے اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا اور اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی۔ باپ بڑے بھائی یوسف کو لے کر کراچی چلا گیا تھا۔ دوسری شادی کر لی۔ اس عورت نے یوسف پر بہت ظلم ڈھائے۔ اب اس کی شادی اپنی طلاق شدہ 7 سالہ بڑی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ یوسف کے حسن کی دیوانی ہو گئی تھی اور اب اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یوسف کے باپ نے جب اس معاملے میں اس پر زبردستی کرنا چاہی تو وہ گھر سے بھاگ کر لاہور داجی کے پاس آ گیا تھا۔ یوسف نے آ کر داجی کو اپنی ستم ظریفی کی داستان سنائی اور اپنی ماں کا پوچھنے لگا۔ داجی کے زخم ادھرنے لگے، اب کی بار برداشت نہ کر پائے اور ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ چونکہ کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہ تھا اس وجہ سے ذیشان کو فون کر کے بلایا گیا۔ بازل یہاں کی ٹینشن بھرے ماحول سے اکتائے رہتا تھا اور زیادہ تر فون پر اپنی کزن لیزا کے ساتھ مصروف رہتا۔
دونوں بچپن کے دوست تھے۔ 18 سال کے بازل اور لیزا ہم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم راز بھی تھے۔ دونوں ایک پل بھی ایک دوسرے کے بغیر گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد دونوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لڑکے کی شناخت ہو گئی تھی بذریعہ شناختی کارڈ، اور ان کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی۔ عثمان کو 3 دن بعد ہوش آ گیا تھا۔ بھائی لینے آئے تو رفت کے بارے میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اس لڑکی نے مجھ سے لفٹ مانگی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن عثمان ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی کوما میں جا چکی ہے۔ اب وہ کب زندگی کی جانب آتی اس کا کوئی پتہ نہیں۔ 1 سال بعد عثمان آپ نے میرے گھر پر بتایا۔ رفت مجھے معاف کر دو، میں گھبرا گیا تھا۔ کیا جواب دیتا انکل کو میری کار میں تمہاری موجودگی کی؟ میں اطلاع نہ کر سکا۔ رفت پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عثمان؟ میں 1 سال سے اس بستر پر پڑی ہوں اور میرے گھر والوں کو معلوم بھی نہیں۔ بابا، انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ میں بھاگ گئی؟ رفت، معاملہ بہت سنگین تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بس مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ ابھی اسی وقت مجھے گھر لے چلے، اور جو مان ٹوٹا ہے میرا اس کو آپ اب دوبارہ کبھی برقرار نہ کر سکیں گے۔ جواد نے ثانیہ سے شادی کے وقت وعدہ کیا تھا کہ وہ شہری کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا، اور ایسا ہی کوئی عہد ثانیہ نے بھی کیا تھا، مگر انہوں نے جو رویہ یوسف کے ساتھ برقرار رکھا وہ ستیلوں سے کم نہ تھا، اور کئی بار تو انسانیت سے بھی گر جاتا۔ ملازم یوسف کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، شہری کے بھی کچھ کام یوسف کو سونپ دیے جاتے، کبھی شرٹ استری کرنا، نوڈلز بنانا، چائے جوس، شہری کا کمرہ بکھرا ہے وہ سنوارنا۔ یوسف اس کی خوابگاہ کو بہت حسرت سے دیکھتا، ہر آسائش سے لبریز زندگی۔ ثانیہ آنٹی تو یوسف کی ماما ہے، میری ماما کدھر ہیں؟ پلیز اللہ تعالیٰ میری ماما کو بھی بھیج دے۔ وہ ننھا سا بچہ ہر لگنے والی چوٹ پر اسی طرح سسک سسک کر روتا۔ یوسف کئی بار سوچتا کہ میں خوب پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا، ایک بڑا گھر بناؤں گا جس میں سب میری پسند کا ہوگا، وہاں کوئی شہری نہیں ہوگا۔ بازار میں اس کو کوئی چیز پسند آتی، اس کی سوچ سے پہلے شہری اس پر ہاتھ رکھ دیتا۔ یوسف کا دل کرچی کرچی ہو جاتا۔ اگر ایک ہی جیسی 2 چیزیں ہوتی تب بھی شہری اپنی جیسی چیز اس کو نہ لینے دیتا، اور کہتا تمہاری اوقات کہ تم میری برابری کرو۔ جواد صاحب بزنس میں ایسا کھوئے کہ بیٹے کو ہی بھول گئے۔ یوسف اتنا رو چکا تھا کہ آنکھوں کی زمین اب خشک ہو چکی تھی۔ اب اسے رونا نہیں آتا تھا، غصہ آتا تھا۔ ہر وہ چیز توڑ دیتا جو شہری کی پسند ہوتی۔ بعد میں اس کو جتنی مار پڑتی اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بغاوت اس کے اندر اب سر اٹھانے لگی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ شہری کل ہی یہ شرٹ مارکیٹ سے لایا تھا، یوسف کو پریس کرنے کو دی، اب جلی ہوئی پائی۔ وہ میں شہری نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی استری اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھ دی۔ یوسف کی چیخوں نے عرش ہلا دیا، مگر سوئی ہوئی ثانیہ کو نہ جگا سکا۔ ذیشان، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے واسطے انکار مت کرنا۔ مگر وہ ابھی بچے ہیں، ہم کیسے؟ یہ دیکھو بیٹا، ان جڑے ہاتھوں کا واسطہ۔ اچھا میں بازل سے بات کرتا ہوں، ذیشان اٹھتے ہوئے بولے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا مان نہیں توڑو گے۔ ذیشان نے بازل کو دیکھا، وہ اندھے منہ لیٹا کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے تھا۔ یار لیزا، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں بابا سے بات کرتا ہوں، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ باپ کو آتا دیکھ اس نے کال منقطع کر دی۔ ذیشان نے اپنی بات شروع کی۔ نہیں بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اب اتنا چھوٹا نہیں کہ آپ کی بات نہ سمجھ سکوں۔ میں لیزا کو پسند کرتا ہوں۔ صحیح ہے، پھر سوچ لو، باپ چاہیے کہ لیزا۔ وہ جا چکے تھے۔ بازل نے غصے سے فون دیوار پہ دے مارا۔ رفت جب 1 سال بعد مراد ولا پہنچی تو سناٹو نے ان کا استقبال کیا۔ سامنے صوفے پر داجی بیٹھے تھے، رفت ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ عثمان ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ بابا مجھے معاف کر دیں۔ دادا جی 1 سال بعد اپنی بیٹی کو روبرو پا کر ششد رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے خاندان کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ نے رفت کو دور پٹکا تھا۔ یہ ہے میرا جواب۔ لیکن نہیں، اس تھپڑ کی چوٹ اتنی شدید نہیں ہے جتنی اس ذلت کی ہے جو میں نے اٹھائی۔ بابا میرا یقین کریں، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں 1 سال سے کوما میں تھی۔ تم گھر سے نکلی ہی کیوں تھی رفت؟ اس سے ملنے کو؟ عثمان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وہ اتنے بھی بے خبر نہ تھے۔ بابا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، بس اب ایک لفظ اور نہیں، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ تم میری عزت کی، میرے بھائی کی، میری بیٹی کی قاتل ہو۔ انکل آپ اپنی بیٹی کا یقین کریں، میرے پاس ساری رپورٹس ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تب بھی لے جاؤ اس کو۔ 1 سال بعد گھر آنے والی بیٹی کی صفائیاں میں کس کس کو دوں گا، جس کی صفائی خود مجھے کھوکھلی لگ رہی ہے۔ بابا میں بہت مان سے آئی تھی آپ کے پاس کہ کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے آپ میرا مان نہیں توڑیں گے۔ مان تو میرا ٹوٹا ہے رفت۔ اس بڑھاپے میں اپنے باپ کو ذلیل کروایا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ معافی بھی ہر کسی کی قبول نہیں ہوتی، جیسے آج رفت کی نہیں ہوئی تھی۔ عثمان نے رفت سے نکاح کر لیا تھا، رفت کسی صورت عثمان کو معاف کرنے کو تیار نہ تھی۔
آپ کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ، اگر آپ بابا کو اطلاع کر دیتے تو آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ وقت نے رفت کو بھی حوصلہ دے ہی دیا تھا۔ شادی کو 2 سال ہو گئے مگر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ رفت دعائیں کرتی گڑ گڑاتی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے باپ کا دل دکھایا ہے۔ آخر کو بہت منتوں مرادوں کے بعد ان کے ہاں غلام مکھڑے والی رابیل ہوئی تھی۔ رابیل بہت محبتوں میں پلی بڑھی تھی، جو مانگا وہ حاضر، جو چاہا وہ پا لیا۔ دکھ تکلیف کیا ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں تھا۔ ذیشان صاحب کو کیا پتہ تھا کہ 14 سال بعد وہ پاکستان اپنے بیٹے کا نکاح کرنے آئیں گے۔ دادا نے نکاح کی خبر کیا سنی تھی، بالکل چست ہو گئے تھے۔ یوسف بھی آہستہ آہستہ کر کے ماحول میں ڈلنے لگا تھا۔ بازل انشرا کے روم کے پاس سے گزر رہا تھا کہ کسی خیال کے آتے بغیر دستک دیے اندر داخل ہو گیا۔ انشی لائٹ پنک اور ڈارک میرون کلر کا ڈریس نکالے اس کے ساتھ چوڑیاں میچ کر رہی تھی۔ بازل نے اس کے ہاتھ سے چوڑیاں جپٹ کر دور پھینکی۔ چھن چھن کر کے ساری چوڑیاں کانچ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ اس نے اتنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ بیڈ پر پڑا ڈریس اور جویلری بھی اٹھا کر دور پھینکی۔ انشی ضبط کر کے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ جاہل گوار، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ مجھ جیسا ہینڈسم لڑکا تم سے شادی کر لے گا تو یہ تمہاری بھول ہے، انگلی اٹھا کر وارن کیا گیا۔ انشی کو اس کے لفظوں نے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، شرافت سے میرا ڈریس اٹھا کر اوپر رکھو، نہیں تو۔ وہ کوئی بزدل یا دبو لڑکی نہیں تھی۔ اپنے اوپر ہونے والے ہر وار کا جواب دینا اس کو داجی نے سکھایا تھا۔ بازل نے اس کے ڈریس پر اپنے شوز رگڑے، نہیں تو کیا انداز چیلنج کرنے والا تھا۔ انشی نے وہی باکس جسے چوڑیاں نکال رہی تھی اٹھا کر بازل کے منہ پر دے مارا۔ اس کے ماتھے پر گومر سا بن گیا تھا، وہ درد سے کرانے لگا۔ یوسف نے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس کو لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ بازل کی آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ جواد نے 10-11 سال کی باربی ڈال کو اپنے گھر کے لان میں دیکھا تو حیران ہوئے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ چیئر پر بیٹھی پیر جھلاتی بچی سے پوچھا۔ بچی نے برا سا منہ بنایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ جب ملکہ عالیہ کا موڈ ہوگا تب جواب دے گی۔ یہ کون ہے؟ ثانیہ جوس لاتا دیکھ سوال جھاڑا۔ عثمان بھائی کی بیٹی ہے۔ وہ کون؟ میرے بھابھی کے بھائی۔ تو یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا ہو گیا ہے جواد؟ بچی ہے، پہلے بھائی کے بچوں کے ساتھ کھیل لیتی تھی، اب جب سے انہوں نے اپنے بچوں کو اسٹڈیز کے لیے آؤٹ آف کنٹری بھیجا ہے تب سے یہ ادھر کھیلنے آ جاتی ہے۔ ثانیہ نے تفصیل سے جواب دیا۔ او دیٹس گڈ۔ اس جھڑپ کے بعد بازل اور یوسف میں کافی دوستی ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد انشی اور بازل کا نکاح ہو گیا تھا۔ انشی تو نکاح کے اصل معنی سے بھی ناواقف تھی، جبکہ بازل کا تو اس کو دیکھ کر حلق تک کڑوا ہو جاتا تھا۔ کہاں یہ ill mannered لڑکی اور کہاں لیزا ڈیسنٹ اینڈ فرینڈلی۔ وہ دونوں کا موازنہ کرنے لگتا تو لیزا کو ہمیشہ بہتر پاتا۔ انشی وہ لڑکی نہیں تھی جس کو بازل ایز اے لائف پارٹنر سوچتا تھا۔ بہت مایوس ہو کر وہ پاکستان سے واپس آ گیا تھا۔ لیزا کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ لیزا نے اس سے قطع تعلق کر لیا تھا مگر بازل کے یقین دلانے پر کہ وہ انشی کو جلد ڈائیورس کر دے گا ان کی دوستی پھر بحال ہو گئی تھی۔ مما پاپا بزنس ٹور پر جا رہے تھے، پلین کریش ہونے پر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ بازل تنہا ہو کر رہ گیا تھا، ایسے میں لیزا اور آنٹی اس کا سہارا بنی۔ اب وہ لیزا سے کیا وعدہ پورا کرنے پاکستان آیا تھا۔ رابی اب روز شام کو ان کے گھر آنے لگی تھی۔ یوسف اپنے کاموں میں مصروف رہتا، وہ اس سے 6 سال بڑا تھا، میٹرک کے پیپرز دے کر مختلف کورسز کر رہا تھا۔ رابی 6ٹھی جماعت جبکہ شہری 9ویں کا طالب علم تھا۔ یوسف نے شیک بنایا تھا، اب جگ گلاس دھو کر رکھ رہا تھا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد یہ کام اس کے ذمے تھے۔ رابی اس کو آواز لگاتی کچن میں چلی آئی۔ اے یوسف، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آؤ کھیلیں۔ سنک کی طرف رکیے۔ یوسف کے بگڑے زاویے رابی نہ دیکھ سکی۔ یہ کیا تم لگا رکھی ہے؟ بڑا ہوں تم سے، آپ بولا کرو، یوسف نے تنبیہ کی۔ اے چل، تم بول دیا شکر کر، ابھی تم بولا نا تو ساری عزت کا فلودہ ہو جائے گا۔ ہوں آیا بڑا ہوں تم سے، آخر میں اس کے انداز میں بولا گیا۔ اسکول میں لڑکوں کے ساتھ کھیل کھیل کر وہ انہی کے انداز میں بولنے لگی تھی۔ گڑیا کے ساتھ کھیلتی لڑکیاں اسے زہر لگتی تھیں۔ تم شہری کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتی؟ پیار سے بال سہلائے۔ وہ انداز بدل کر اس بلا سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر ہائے رے قسمت، ساری مصیبتیں یوسف کے لیے ہی ہوں جیسے۔ ہاں وہ گندا بلا، مجھے نہیں کھیلنا اس کے ساتھ، اتنی معصومیت سے کہا گیا کہ ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ اچھا وہ گندا بلا ہے تو میں کیا ہوں؟ رابی نے ہاتھ اٹھا کر ماتھے پہ رکھا اور اسٹول پر بیٹھ کر سوچ کے انداز میں بولی۔ یو آر لکنگ لائک اے پرنس آف یوسف نے سوالیہ انداز میں کہا۔ کوکاف جواب آیا۔ کہکا لگایا گیا۔ یہ کون تم کو یہ سٹوری سناتا ہے؟ اقرا گورنس، اس نے سب سے برا منہ بنا کر بتایا۔ پرنس اگر کوئی ہے تو وہ شہری ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، میں کہاں سے پرنس بن گیا؟ وہ بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ بآسانی رابی کے کانوں تک پہنچ گئی۔ سارے گلاس ایک ہی ہاتھ مار کر نیچے پھینک دیے۔ کسی نے آج تک اس کی بات کی تردید نہیں کی تھی تو یوسف نے یہ جرأت کیوں کی؟ بولا نا تم ہو پرنس تو بس تم ہو، اور کچن سے نکلتی چلی گئی۔ بازل شام کو سو کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کو یوسف نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ کال بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آئی تو بازل ادھر کو ہو لیا۔
بلیک کلر کا فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے انشی سلاد کاٹ رہی تھی۔ اس کے پاس ہی کاؤنٹر پہ بیٹھی ایک لڑکی گاجر کھا رہی تھی۔ کومل اس کو دیکھ کر نیچے اتر گئی۔ انشی کی اس کی جانب پیٹ تھی۔ وہ بادل سے بے نیاز اپنی ہی آنکھیں جا رہی تھی۔ حد سے زیادہ بدتمیز انسان ہے۔ اتنی تمیز نہیں کہ بندہ سلام تو آرام سے پیار سے کرے، اور تو اور میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے رائس بھی نہیں کھائے۔ اکڑو کہیں گا، سمجھتا ہے کیا ہے اپنے آپ کو؟ آئندہ اس کے لیے کھانا بنائے میری جوتی۔ اٹس اینف فار می۔ بالکل اسی کے انداز میں نقل اتاری گئی۔ ایسے بول رہا تھا جیسے انگریزی اسی کو آتی ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کا گلا دبا دوں۔ جذباتی ہو کر اس نے ہاتھوں کو ایسے پوز کیا جیسے سچ مچ بادل کا گلا دبا رہی ہے، مگر جیسے ہی نظر کومل کے فک ہوتے چہرے پہ پڑی، اس نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا۔ کومل نے پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا اور چیخ ماری۔ کمر کے گرد باندھے دوپٹہ فوراً سے پہلے کھول کر پھیلایا گیا۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ گلاس کہاں مر گیا؟ انشی نے بڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کومل نے پانی ڈال کر گلاس اس کو پکڑایا کہ بادل کو دے دے۔ گلاس بادل نے پکڑا بھی نہیں تھا کہ اس نے چھوڑ دیا۔ گلاس نیچے گر کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ بادل نے تو شوز پہنے تھے، انشی کے ننگے پاؤں بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ بدتمیز جاہل کون ہے؟ یہ تو آپ کی اس حرکت سے ثابت ہو گیا۔ وہ اس کے زخمی پیروں پر نگاہ غلط ڈالے بغیر ہی کچن سے نکل گیا۔ اس کو کراچی آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ بزنس کے سلسلے میں آیا تھا، اپنا پلان پر عمل کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ وہ اسلام آباد گئی ہے۔ تصویر مانگی تو ایک نیا تماشا، اب وہ ضد چھوڑ کر رہ گیا تھا۔ گھر سے بھی فون آنے لگے تھے۔ اس نے واپسی کی راہ لی، جاتے ہوئے اپنے بندے کو اس لڑکی کے بارے میں سب انفارمیشن اکٹھی کرنے کو کہا۔ اب رونا بند کرو، کومل اکتائی۔ تم نے دیکھا نہیں بادل کا رویہ؟ آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک بات میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں انشی، کہ تم نے بہت غلط انسان سے اتنے سالوں تک محبت کی۔ انداز جتانے والا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے اس نکاح سے۔ مجھے آج بھی بچپن کی وہ جھڑپ یاد ہے جب اسے انکار کیا تھا، مگر مجھے لگا کہ اتنے سالوں بعد ہمارے درمیان رشتے نے اس کے دل میں کچھ تو میری جگہ پیدا کی ہوگی۔ دیکھو انشی، تم بھی اپنا رویہ بدل لو یار۔ مرد اپنے آگے بولنے والی اور من مانی کرنے والی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے۔ کومل نے سمجھانا چاہا۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ میں دوگری بن جاؤں؟ انشی نے گھورا۔ اف، تمہیں تو سمجھانا بیکار ہے۔ دفع ہو، کرو اپنی مرضی۔ کومل بھی زیادہ دیر تک اس کم عقل سے سر پھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آفس کے لیے نکلا تھا۔ ابھی ڈرائیو کرتے 10 منٹ گزرے تھے کہ فون مسلسل بجنے لگا اور اس کی سوچوں میں تاش پیدا کر گیا۔ واٹ دی ہیل؟ غصے سے فون کان سے لگایا۔ کیا تکلیف ہے؟ عموماً غصے میں یہی بولا کرتا تھا۔ سر، آپ کو ایک نیوز دینی تھی۔ کیوں پھر پٹ کر آ گئے ہو؟ چوٹ کی گئی؟ امجد جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ نہیں صاحب۔ او ایڈیٹ، ڈونٹ کال می صاحب۔ امجد جانتا تھا کہ یہ شخص کی چڑ ہے، تبھی جان بوجھ کر بولا۔ اوکے سر، بولو۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے مصروف انداز میں پوچھا گیا۔ وہ لڑکی اسلام آباد سے آ گئی اور 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی منگنی ہے۔ اچھا، آگے کیا کرنا ہے میں تمہیں بتا دوں گا، بس اب اس کے ڈرائیور کو فوکس کرو۔ فون کاٹ دیا۔ رابیل، یوسف نے آواز لگائی۔ یہ تم مجھے اتنا لمبا رابیل کیوں بولتے ہو؟ منہ بنایا گیا۔ تو پھر کیا بولوں؟ یوسف تنکا۔ پرنسس، اس نے اپنے گھٹنوں تک آتی فراک کو پھیلا کر اسٹائل سے جواب دیا۔ یوسف نے کہکا لگایا۔ کیوں، تم پرنسس کیسے بنی؟ سوال کیا گیا۔ سب مجھے دیکھتے ہی پرنسس کہتے ہیں۔ ایکچولی میری آئیز بالکل سنو وائٹ جیسی ہیں۔ کس نے کہا سنو وائٹ کی آئیز تو گرین کلر کی نہیں ہیں؟ میں نے کہا نا گرین تھی۔ ہاتھ اٹھا کر مزید بولنے سے منع کیا گیا۔ اور میرے ہیئر بال کتنے لینتھی ہیں، بالکل رپنزل جیسے۔ شولڈر سے کچھ نیچے تک آتی پونی جلاتے ہوئے کہا گیا۔ اب یوسف سے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تو ہنستا چلا گیا۔ رابی نے اس کے کندھے پہ مکوں کی برسات کر دی۔ چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ کتنی بار کہا ہے تم کو کہ یوسف میری سیریس بات پر مت ہنسا کرو؟ مار مار کر اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے، مگر یوسف کے مضبوط کندھوں پر ذرا اثر نہ ہوا۔ جاؤ رابی کو بلا کر لاؤ، عثمان نے ملازمہ کو حکم دیا۔ جی صاحب۔ ملازمہ ہچکچائی۔ تم جاؤ، رفعت کرسی سنبھالتے ہوئے بولی۔ آپ کے کہنے پہ بتا تو دیا کہ اس کی منگنی ہو رہی ہے، مگر اس کا غصہ کم ہونے کو نہیں آ رہا۔ دوپہر سے کمرے میں بند ہے، اب کھانے پر بھی نہیں آ رہی، تفصیل سے جواب دیا تھا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ عثمان بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کمرہ ان کی پرنسس کا نہیں لگ رہا تھا۔ کمرے میں لگے دیوار گیر آئینے چکنا چور کر دیے گئے، سارے ڈیکوریشن پیس توڑ دیے، بیڈ کی چادر نیچے تو الماری میں موجود کپڑے بیڈ کے اوپر۔ عثمان نے جتنا راستہ بھی رابی تک آنے کے لیے طے کیا تھا، جانے محبت سے لائی ہوئی ان کی کتنی چیزیں قدموں تلے روندی گئی تھیں۔ کمرے کے کارنر میں ایک گلاس ڈور لگا ہوا تھا جس سے سوئمنگ پول صاف نظر آتا تھا۔ وہ ادھر ہی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اگر میرے بیٹے کو نہیں کرنی منگنی تو ہم منع کر دیتے ہیں، جہاں آپ چاہو گے وہاں کر دیں گے آپ کی شادی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے بابا؟ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ رابی روتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی۔ عثمان صاحب مسکرائے۔ اتنی سی تو ہے ابھی میری پرنسس، ابھی تو بس منگنی کرنا ہے۔
شہری اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہے اور جانے سے پہلے منگنی کرنا چاہتا ہے۔ اس گھامٹ کی چاہ تو میں ابھی نکالتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو عثمان نے فوراً روکا، یہ اس کی نہیں آپ کے بابا کی بھی چاہ ہے، اور آپ کے بابا جانتے ہیں کہ آپ ان کو انکار نہیں کرو گی۔ عثمان نے ایسے لفظوں کا چناؤ کیا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ بیٹا کوئی بات نہیں، اب تم اداس نہ ہو، مجھے ہی دیکھ لو، کتنے رشتے چھوٹے، پھر بھی ڈھیٹ ہوں جو ابھی تک زندہ ہوں۔ دادا جی تلخی سے مسکرائے۔ بازل نے سر ہلانے پہ اتفاق کیا۔ ارشد میرا سامان نکالو، نسرین ایک کپ کافی بنا دو۔ یہ یوسف ہے نا؟ بازل نے دادا جی سے تصدیق چاہی۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گئے۔ جب تک وہ ہال روم اور کوریڈور سے ہو کر ڈرائنگ روم میں ان تک پہنچا تو جیکٹ اتری ہوئی تھی، شولڈر بیگ بھی غائب تھا۔ پاکٹ سے لائٹر سگریٹ نکال کر میز پہ اچھالا اور جوش سے بازل کے گلے لگ گیا۔ اسے بازل کو اٹھا کر صوفے پر پٹکا، کمر سے لاتے بازل نے کشن اس کے منہ پر مارا، جسے کمال مہارت سے کیچ کیا گیا۔ کمینے ایئرپورٹ لینے آیا نہیں، اب بلا وجہ کا پیار نہ جھاڑ۔ دادا جی دیکھے، انشی کی طرح یوسف بھی ان کو دادا جی بلاتا تھا، کیسے آپ کے سامنے آپ کے نواسے کو گالیاں دے رہا ہے۔ دادا جی کے ساتھ لگ کر گلہ کیا گیا۔ چل ہٹ، تجھے تو جوتے پڑنے چاہیے دادا جی۔ وہ سر کھجا کر رہ گیا۔ میری بہنا کہاں ہے؟ اسے تو یہاں ہونا چاہیے، بازل کو سنایا گیا۔ وہ گھور کر رہ گیا۔ او میرا ویر۔ انشی فوراً یوسف کے سینے سے جا لگی۔ یوسف نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بازل دونوں بہن بھائی کی محبت دیکھ کر رہ گیا۔ وٹ ویر؟ اگلے ہی پل وہ اپنی جوم میں واپس لوٹ آیا۔ منہ بگڑا۔ میں ویر ہی بولوں گی، آئی سمجھ، مقابل بھی اس کی بہن تھی۔ پتہ نہیں کون کون سی فلمیں دیکھتی رہتی ہے ڈائن، یوسف نے چڑھایا۔ دونوں میں نہ ختم ہونے والی نوک جھوک شروع ہو گئی تھی۔ بازل نے انشی کو دیکھا جو اس کو مکمل نظر انداز کیے اپنے بھائی کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ یوسف ہوں یوسف یوسف اس بار رابی چیخی۔ کیا ہے؟ اس سے بھی اونچی آواز میں جواب آیا۔ او ہیلو، آواز نیچی، انگلی کے اشارے سے جتایا گیا۔ اس ٹائم یوسف کو وہ کہیں سے 11 سال کی بچی نہ لگی، دنیا کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھنے والی ایک مغرور لڑکی لگی۔ اچھا بولو کیا ہے؟ اس نے برا سا منہ بنا کر اس سے پوچھا۔ وہ آج مس دھونی کہہ رہی تھی کہ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ معصومیت سے ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر بتایا گیا۔ تو میں کیا کروں؟ یوسف کا منہ ابھی تک بگڑا ہوا تھا۔ تو یہ کہ تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ یوسف سیب چھیل رہا تھا۔ سامنے ایک کرسی پر رابی بیٹھی تھی، سیب کھا رہی تھی، اور دوسری پہ شہری بیٹھا گیم کھیل رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کام اور کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ یوسف نے اس کی بات جیسے ہی سنی کہکا لگانے لگا۔ رابی نے غصے سے گھورا۔ یوسف ہاں، اول تو تم میں کچھ سیکھنے والی بات نہیں، اور ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ رابی نے سیب سے بھری چھلکوں والی پلیٹ اٹھا لی۔ نہیں رابی نہیں، یوسف بھاگنے لگا۔ رابی چھلکے اٹھا کر اس کو مارنے لگی۔ جب پلیٹ خالی ہو گئی تو اس نے یوسف کا نشانہ لیا۔ پوری بات تو سن لو یار، فریاد کی گئی۔ رابی نے پلیٹ نیچے کر لی، گویا بولنے کا موقع دیا گیا۔ میں نے تم سے سیکھا ہے کہ اگر آپ میں پرنسس والی کوئی بات بھی نہ ہو تو خود کو پرنسس کیسے ثابت کرتے ہیں۔ رابی نے زور سے پلیٹ ماری، مگر یوسف کے سر نیچے کرنے کی وجہ سے پلیٹ شہری کے سر پر جا لگی۔ یوسف اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ رابیل یار، تم کتنی لکی ہو کہ تمہیں شہری جیسا ہسبینڈ مل رہا ہے۔ کیوں، وہ سونے کا بنا ہے کیا؟ گورے روئی کی مانند نرم ہاتھوں پر وہ کاٹن سے گلاب کا رنگ لگا رہی تھی۔ میرا مطلب تھا کہ دیکھو کس طرح تمہاری ہر بات مانتا ہے، کہیں بھی جائے تمہاری منتیں کرتا ہے ساتھ چلنے کو، تم جس چیز سے منع کرو فوراً اس کو ترک کر دیتا ہے۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ وٹ ایور، آئی ڈونٹ کیئر، بس بابا چاہتے ہیں کہ میں شہری سے شادی کر لوں، سو آئی ڈیڈ دس۔ ویسے بھی مجھے شہری کی یہ دم چھلا بننے کی عادت زہر لگتی ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ شہری کے آنے کی اطلاع دینے ملازمہ آئی تو اس نے انتظار کا کہا، اور پھر اپنے پرانے مشغلے میں مگن ہو گئی۔ رابی آدھا گھنٹہ ہو گیا وہ ویٹ کر رہا ہے، کرنے دو۔ وہ وارڈروب کھولے، ڈریس سلیکٹ کرنے لگی، اس پر ذرا اثر نہ ہوا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ نیچے آئی۔ کم آن رابی، اتنا لیٹ؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ویٹ کرو، اپنی مرضی سے کر رہے ہو، رابی نے تنگ آ کر کہا، ساتھ ہی کمر سے نیچے جھولتے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا دیتی آگے بڑھ گئی۔ ارے تم تو ناراض ہو گئی؟ شہری اس کے پیچھے لپکا۔ اب پورا راستہ اس کو رابی کا منہ ٹھیک کرنے میں لگ جانا تھا، جو کہ اس کے لیے بالکل نیا نہ تھا۔ جی سر، میں نے پتہ کروا لیا ہے، وہ ڈرائیور بہت بے حال میں ہے، ذرا سے پیسوں پر مان جائے گا۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، تم اس کے بیٹے کو اٹھا لو، اور اچھے سے دھمکانا تاکہ وہ کسی صورت انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے، اور اس بار کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جی سر، امجد مؤدب ہوا۔ پیسے مل گئے؟ جی بہت شکریہ۔ دوسری جانب کال کاٹ دی گئی۔ رابی، جی ماما، شہری آیا ہے، وہ تمہیں ساتھ شاپنگ پر لے کر جانا چاہتا ہے، ڈریس اور رنگ کے لیے۔ میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔ بیڈ پہ اوندے منہ لیٹے جسٹن بیبر کو سنتے انکار کیا گیا۔ کیوں، کیا ہوا ہے موڈ کو؟ جواب دیا، اب آپ لوگوں کے کہنے پر منگنی کر رہی ہوں، پھر بھی خوش نہیں ہیں آپ لوگ، دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اس نے غصے سے ہینڈ فری اتار کر پھینکی، اور یہ جا وہ جا، کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کرے؟ رفت سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ آنٹی رابی کہاں ہے؟
بیٹا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں جا سکے گی۔ وٹ کیا ہوا رابی کو؟ کہاں ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ نہیں پریشان نہ ہو، وہ ریسٹ کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ شہری نے سر ہلا دیا، دل اچانک ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ لاپرواہ سا شہری کسی کی بڑی پرواہ کرنے لگا تھا۔ یوسف انشی کی گود میں سر رکھے لیٹا چینل سرچنگ کر رہا تھا۔ انشی ناریل کے تیل سے اس کے سر میں مالش کر رہی تھی۔ بس کرو یار، کیا ہے تمہیں؟ دوسرے دن سارے گھر کا تیل میرے سر پر لگانے بیٹھ جاتی ہو۔ یوسف نے جھلا کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ جنگلی کہیں کے بال دیکھے ہم نے؟ انشی نے لتاڑا۔ یوسف کبھی اس کے بے پناہ عزت و احترام سے ویر اور کبھی تو طڑاق کرنے پہ حیران تھا۔ ارے جنگلی کس کو کہا؟ یوسف نے کشن مارا۔ آپ ویر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، منہ بسورا گیا۔ کیوں بھائی؟ دل فریب مسکراہٹ سے سوال کیا گیا۔ بھائی بہنوں کو مارتے ہیں کیا؟ نہیں تو بھائی تو اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ان بہنوں سے خاص طور پر جو ان کو اتنے عرصے بعد ملی ہوں۔ یوسف نے اپنا تیل سے بھرا سر اس کے سر سے رگڑا۔ بھائی؟ بازل بوریت سے اکتا کر یوسف کی طرف آ رہا تھا کہ باہر چلیں، مگر یہاں ایموشنل سین دیکھ کر وہ باہر ہی رک گیا۔ بازل تم کب آئے؟ آؤ اندر آؤ، یوسف نے بلایا۔ انشی نے تیل کی بوتل اٹھائی اور جانے کو مڑ گئی۔ بازل جانتا تھا کہ وہ اس سے خفا ہے۔ اس کو نسیم سے اس کے زخمی پیر کا پتہ چلا تو وہ جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ چائے ملے گی؟ بازل نے پوچھا۔ لاتی ہوں، بغیر مڑے اس نے جواب دیا۔ انشی میرے لیے بھی؟ یوسف نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مستقل پاکستان شفٹ ہو رہے ہو کیا؟ بس یار ایک فیصلہ کر لوں پھر سوچوں گا۔ بازل نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند دیں۔ کیسا فیصلہ؟ یوسف نے پوچھا۔ رشتے ریشم کی طرح ہوتے ہیں یوسف، جتنا سلجھاؤ اتنا الجھتے ہیں۔ رابیل نے جب سے شہری کو پلیٹ ماری تھی وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ گو کہ دوستی تو پہلے بھی نہیں تھی، مگر رابی اپنے اس عمل پر شرمندہ تھی۔ اب جب اس نے شہری کو گیم کھیلتے دیکھا تو خود ہی پہل کر دی۔ میں بھی کھیلوں؟ شہری نے بھی ساری ناراضگی بھول بھال کر اس کو ساتھ کھیلنے کی اجازت دے دی تھی۔ یوسف بازار سے کچھ سامان لے کر واپس آیا تو رابی اور شہری کو ہنستے ہوئے ویڈیو گیم کھیلنے میں مگن پایا۔ یوسف کے اندر عجیب سے احساسات نے سر اٹھایا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ خاموشی سے کچن کی جانب چل پڑا۔ سامان کچن میں رکھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ رابی اس کو ڈھونڈتی رہی، جب کہیں نظر نہ آیا تو شہری سے پوچھا۔ اس نے یوسف کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یوسف بکس پہ لائے دل جمعی سے کوئی ٹاپک سمجھنے میں غرق تھا۔ کسی نے کتاب کو بند کر کے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے گورے ہاتھوں سے ہوتی اس کی نظر رابی کے چہرے پہ ٹک گئی۔ وہ غصہ کر گیا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ کتاب کو اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر ڈبرنے والے انداز میں پوچھا۔ تمہارے ساتھ کھیلنے، اس نے منہ بسورا۔ کیوں؟ شہری کے ساتھ بور ہو گئی تھی؟ طنز کیا گیا۔ ہاں یہی سمجھ لو، مجھے گیمز کچھ خاص پسند نہیں ہیں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ، یوسف چلایا۔ رابی رونے لگی۔ گرین آئز آنسوں سے بھر گئیں۔ کبھی کوئی اس سے اونچی آواز میں مخاطب نہیں ہوا تھا اور یہاں یہ شخص اس پہ چلا رہا تھا۔ یوسف کو اس وقت اس کا رونا زہر لگا۔ بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ پورا بنگلہ روشن تھا۔ لائٹنگ کے خوبصورت استعمال نے اس بنگلے کے حسن کو اور جگمگا دیا تھا، جبکہ انگیجمنٹ کا فنکشن بینکٹ ہال میں کیا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ رابیل کی منگنی پر آدھا کراچی مدعو ہے۔ شہری رکو، تمہارے بابا آتے ہوں گے، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ثانیہ نے ٹوکا۔ ان کو فرصت کہاں ہے؟ نہ وہ رشتے کی بات کرنے گئے، نہ وہ منگنی میں شریک ہوں گے، دیکھ لیجیے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے خود فون پر عثمان بھائی سے بات کی تھی۔ پھر ہی ہم ان کے گھر گئے تھے اور رابیل کو بھی دیکھا ہوا ہے انہوں نے۔ 10 سال کی تھی جب سے آ رہی ہے ہمارے گھر، تفصیل سے جواب دیا تھا۔ شہری نے صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا تھا۔ زویا ڈرائیور کو بھیجو، رابی کو لے آئے، اس کے پاپا بہت بیزی ہیں۔ جی آنٹی۔ طارق جاؤ، گڑیا بی بی کو پارلر سے لے کر آؤ۔ زویا نے پارلر کا ایڈریس سمجھایا۔ جی ابھی گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک سنسان روڈ کے کنارے پہ لگا دی اور خود باہر نکل آیا۔ سامنے ایک نقاب پوش بلیک ٹوئوٹا کرولا لیے اس کا منتظر تھا۔ یہ لو، اس نے اپنی کار کی چابی ڈرائیور کو دی۔ جیسا کہا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، اگر کوئی ہوشیاری کی تو اگلے لمحے اپنے مرے بچے کی شکل دیکھنے کو تیار رہنا۔ گھبرائے ہوئے طارق نے اپنے سر سے پسینہ پونچھا۔ میرا بیٹا، ہاتھ اٹھا کر بات کاٹ دی گئی، مزید وقت ضائع نہیں کرو، جلدی نکلو یہاں سے۔ انشی چائے لے کر آئی تو بازل کو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں مونتے دیکھا۔ آہستگی سے ٹرے رکھ کر وہ فوراً پلٹی، مگر یہ کیا؟ اس کا دوپٹہ کھنچا تھا۔ بالکل آخری کونا پکڑ کر اس نے دوپٹے کو مزید سرکنے سے روکا۔ پلٹ کر دیکھا تو دوپٹے کا کونا بازل کے ہاتھ میں تھا۔ انشی کا دل زور سے دھڑکا۔ لگ رہا تھا کہ ابھی حلق سے باہر نکل کر بازل کے قدموں میں گر پڑے گا یہ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بازل اس کا دوپٹہ چھوڑ کر فوراً وضاحت کرنے لگا۔ وہ تم فوراً بھاگنے لگی تھی، روکنے کے لیے زبان کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ گھٹیا حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات کرنے کے لیے ایسے ہی کسی بھی لڑکی کو دوپٹہ پکڑ لیں گے کیا؟ انشی اپنی خط مٹانے کو الٹا سیدھا بول گئی۔
بازل صوفے سے اٹھا اور ایک ہی جس میں اس تک پہنچا، بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دیں۔ تم کسی بھی نہیں بلکہ میری وائف ہو، اور کیا کر دیا ہے میں نے جو اتنا چلا رہی ہو؟ انشی کی تو مانو ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ بازل مزید کچھ کہتا مگر واش روم کا گیٹ کھلنے کی آواز پر سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ انشی اس کے بازو چھوڑنے پر فوراً 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ یوسف واش روم سے آیا تو دونوں کو کھڑا دیکھ حیران ہوا۔ انشی جب بھی اس کے تیل لگاتی وہ 2 منٹ بعد ہی نہانے گھس جاتا۔ ابھی بھی یہی عمل دہرایا تھا۔ ہاں کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں، ذرا ہم بھی تو سنیں۔ انداز چھیڑنے والا تھا۔ گیلا تولیہ اس نے بیڈ پر پھینکا۔ انشی نے گھورا اور تولیہ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ہر بات تجھے بتانا ضروری ہے کیا؟ بازل نے گھرکا۔ چل نہ بتا، تیری مرضی، مگر پھر میرے پاس نہ آنا کہ سالے صاحب بیوی ناراض ہو گئی ہے، اب کیسے مناؤں؟ تیری تو۔ بازل اس کی جانب لپکا۔ رابیل عثمان راجہ۔ پارلر کاؤنٹر پہ اس کا نام اونچی آواز میں پکارا گیا۔ یس آئی ایم ہیئر، آپ کا ڈرائیور آیا ہے۔ وٹ؟ میں ابھی بابا کو کال کرتی ہوں۔ بیٹا میں ابھی بیزی ہوں، گیسٹ آ رہے ہیں، ان کا ویلکم بھی تو کرنا ہے، آپ ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤ۔ بابا کی پرنسس بابا کی بات نہیں مانے گی کیا؟ 20 سال کی رابیل آج بھی ان کے لیے چھوٹی سی گڑیا تھی۔ اوکے، اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ ہیوی ٹیل، فل ایمبرائڈر، لائٹ گرے اور بلڈ ریڈ کلر فراک، چوڑی دار پاجامہ اور باریک نیٹ کا دوپٹہ، جانے کتنی پنوں سے بیوٹیشین نے اس کے سر پر ٹکایا تھا۔ اپنا یہ حلیہ دیکھ کر وہ خود شاک تھی۔ اپنی گھبراہٹ میں اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب کار انجان راستوں کی مسافر بنی۔ کار ایک جھٹکے سے رکی۔ چیر کی آواز کے ساتھ رابیل ابھی صورتحال سے آگاہ بھی نہ ہو پائی تھی کہ ایک بدبودار رومال اس کے منہ پر رکھ دیا گیا۔ وہ ایک پل میں ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی اور ایک طرف کو لڑک گئی۔ اس نے کہا پوش نے ڈرائیور کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ یہ لو تمہاری رقم، اور جو کہا ہے ویسے ہی جا کر بولنا۔ مہربانی کرو جناب، میرے بیٹے سے ملوا دو۔ ابے دماغ نہ کھا، اگر سر نے اجازت دی تو ملوا دوں گا۔ ویسے بھی تو منہ نہ کھولے، اسی لیے اسے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے تو نے منہ کھولا گولی اس کے سینے میں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کار بھگا لے گیا۔ ہفتہ ہو گیا تھا مگر آبی نے دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ یوسف بے حد جذباتی انسان تھا۔ اس کی دنیا میں عقل کی جگہ جذبات نے دی ہوئی تھی۔ اچھی بات ہے، جان چھوٹی، ویلا نہیں ہوں کہ بیٹھا اس کے نخرے اٹھاتا رہوں۔ جب بھی وہ یاد آتی یہ جملہ کہہ کر سر جھٹک دیتا۔ شہری، یوسف کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ 16-17 سال کا شہری تیار ہو کر کہیں جا رہا تھا جب ثانیہ کی آواز نے اس کو روکنے کے ساتھ یوسف کو بھی متوجہ کیا۔ شہری جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ جاؤ۔ ثانیہ کے کہنے پر مجبوراً یوسف کو بھی ساتھ جانا پڑا۔ رابی بخار میں جل رہی تھی۔ رفعت نے شہری اور یوسف کو دیکھا تو ان کو اندر رابی کے بیڈ روم میں بھیج دیا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں رفعت کو اپنی بہن آسیہ کی یاد دلا گئیں۔ سر جھٹک کر وہ رابیہ کے لیے کارن سوپ بنانے لگیں۔ رابی گڑیا دیکھو آپ کے فرینڈز آئے ہیں۔ اقرا اس کی گورنس نے بولا۔ I didn't want to meet anyone۔ یوسف نے اپنے لب کچلے۔ وہ ایسا ہی تھا، پہلے غصہ کرتا پھر نادم ہوتا۔ رابی، یوسف نے آواز دی۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے سارے لحاظ اور مروت بھلائے طاق رکھ کر کہا۔ رابی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رفعت نے ڈپٹا۔ شہری خاموش تماشائی بنا رہا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، رابی مجھ سے ناراض ہے، وضاحت کی گئی۔ بیٹا بیٹھو تم۔ نہیں آنٹی، ہم چلتے ہیں، پھر آئیں گے، یوسف کے بجائے شہری نے جواب دیا۔ رفعت کا لایا سوپ اقرا نے رابی کو پلانا چاہا تو اس نے جھٹک دیا۔ یوسف کے ہاتھ سے پینا ہے۔ رفعت اس فرمائش پر شرمسار ہو کر رہ گئی۔ یوسف نے خاموشی سے پیالہ اقرا کے ہاتھ سے لے لیا، کرسی کھینچ کر بیڈ کے پاس رکھی اور پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر اس کو سوپ پلانے لگا۔ شہری جا چکا تھا، اقرا بھی چلی گئی۔ رفعت کا سیل وائبریٹ کرنے لگا تو کال اٹینڈ کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رابی نے منہ کھولا۔ یوسف نے چمچ دوبارہ پیالے میں رکھ دیا۔ کیا پرابلم ہے تمہارا؟ سے سوری۔ میں کیوں بولوں؟ یوسف ڈیٹ بنا۔ جاؤ پھر، میں نے نہیں پینا۔ یوسف کا دل چاہا اس کا گلا دبا دوں۔ اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ کیوں اس کے پیچھے چلا آیا۔ سوری اگین۔ سوری۔ تھوڑا اونچا۔ سوری۔ آئندہ ڈانٹنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ سوپ پی کر گویا اس کی 7 پشتوں پہ احسان کیا گیا تھا۔ یوسف نے آج دیر سے گھر آنا تھا۔ انشی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس کی کوئی میٹنگ تھی۔ رات 12 بجے پر وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو عادت سے مجبور بیگ کے لیے ارشد کو آواز لگائی اور چائے کے لیے نسرین کو، اور ارشد کے آنے سے پہلے بیگ لاؤنج کے صوفے پر، کوٹ اگلے صوفے پر۔ جناب چلتے رہے، چیزیں پھینکتے جا رہے ہیں۔ انشی، او انشی، اس نے ریموٹ ٹیبل پر مارا۔ یہاں پہلے گھر میں تو آ جایا کریں، باہر سے ہی آواز لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی داجی سوئے ہیں، پچھلے 7-8 سالوں کے رٹے رٹائے جملے ادا کیے گئے۔ اچھا، دماغ نہ کھا، بہت تھک گیا ہوں۔ یہ میرا سیل چارج پر لگا اور نائٹ ڈریس نکال دے۔ نسرین سے چائے لا کر میرے کمرے میں رکھ دے۔ یوسف نے صوفے پر بیٹھ کر شوز اتارے اور ننگے پاؤں سیڑھیاں چڑھ گیا۔ انشی اس کی حرکتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ ذرا سا طریقہ نہیں تھا اس کے ویر کو۔ یوسف کے فریش ہونے تک وہ چائے لے کر آ گئی۔
بازل اور یوسف دونوں کسی بحث میں مصروف تھے، اس کو آتے دیکھ خاموش ہو گئے۔ چلو بھائی پھر ڈن کر ہی لیتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، انشی کو بھی آؤٹنگ پر نہیں لے کر گیا۔ کہاں جانے کا پلان ہے؟ انشی صوفے پر ٹک گئی۔ بادشاہی مسجد، جواب بازل کی طرف سے آیا۔ میں بھی چلوں گی، انشی خوش ہو گئی۔ بازل کو ابھی تک اس لڑکی کی سمجھ نہ آئی تھی۔ اس کو نہ ہی سمجھو تو اچھا ہے، ورنہ اپنی سمجھ کھو بیٹھو گے۔ دل نے نصیحت کی، اس نے کان دھرنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ رابی کی صحت بہتر ہوئی تو ساتھ ہی پارک جانے کی ضد پکڑ لی۔ رفعت کے نہ کرنے کے باوجود وہ ڈرائیور کو لے کر یوسف کی طرف آ گئی۔ شام کے 4 بجے دونوں پارک میں ٹہل رہے تھے۔ رابی اب سائیکل چلانے لگی تھی، یوسف اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ شہری ان کے ساتھ نہیں تھا، تبھی دونوں اکیلے تھے۔ ماما کہتی ہیں جو آپ کا مخلص اور دوست ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ کس نے کہا ہم دوست ہیں؟ یوسف کے سوال پر رابی نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں نہیں ہیں؟ الٹا سوال کیا گیا۔ ہم صرف ایک شرط پر دوست رہ سکتے ہیں۔ یوسف سنجیدہ ہوا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ تم شہری سے کبھی بات نہیں کرو گی، اس کے ساتھ کھیلو گی نہیں، نہ ہی اس کی دی ہوئی چاکلیٹس کھاؤ گی۔ اب سوچ لو۔ لو، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ تم میرے دوست ہو، وہ گندا بلا ویسے بھی مجھے زہر لگتا ہے۔ یوسف کی روح میں سکون ہی سکون سرایت کر گیا۔ نقاب پوش آدمی 1.5 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد اپنی منزل تک پہنچا۔ کار گراج میں کھڑی کر کے وہ اس لڑکی کو نکالے بنا ہی اپنے صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ 3 کمروں کا ایک لاؤنج اور گراج پر مشتمل نیو کراچی کے سنسان علاقے میں موجود مکان تھا۔ لوگ بہت دور دور تک نظر نہیں آتے تھے۔ امجد نے دروازے پر دستک دی۔ کم ان۔ کمرے میں گھب اندھیرا تھا، صرف لیپ ٹاپ کی روشنی تھی جس پر وہ شخص تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا، ساتھ ہی سگریٹ سلگائی ہوئی تھی۔ لائٹ، میوزک، عجیب خوابناک سا ماحول بنا رکھا تھا۔ سر، اس کے باس نے سر اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے، لڑکی کو لے آیا ہوں۔ ڈرائیور نے بھی وہی کہا جو اس کو بتایا گیا تھا۔ اچھا تم جاؤ۔ امجد نے سامنے بیٹھے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور بلیک بنیان میں ملبوس اس شخص کو دیکھا جو اتنے مہینوں سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا، اور اب جب کہ یہ موقع آ گیا تھا تو خوشی اس شخص کے چہرے پر نام تک کی نہ تھی۔ سر، اس لڑکی کو کار میں ہی رہنے دوں؟ وٹ؟ اب کی بار اس شخص کو جھٹکا لگا۔ تم اسے کار میں ہی چھوڑ آئے ہو؟ اس کو اسٹور روم میں چھوڑ آؤ۔ جب امجد اپنی جگہ سے نہ ہلا تو اس نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اب اس کو غصہ آنے لگا۔ صاحب، ہم اپنی منگیتر سے وعدہ کیا ہے اس کے علاوہ کسی لڑکی کو ہاتھ نہ لگائے گا۔ امجد سے اس کو اس بات کی امید نہ تھی۔ یہ تمہاری جاب کا حصہ ہے، جاؤ۔ حکم دیا۔ معاف کر دو صاحب، پھر سے وہی لہجہ۔ اس کا باس جھنجھلا گیا۔ تمہاری آدھی تنخواہ کاٹوں گا، اس نے پھر بلیک میل کیا۔ اچھا صاحب۔ اس شخص نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا اور امجد کو گھورتا ہوا گراج کی جانب چل پڑا۔ انشی لوگوں کا شام 4 بجے تک پلان تھا۔ تینوں گھر سے نکلنے لگے تھے کہ کومل کو آتے دیکھا۔ یوسف نے اس کو بھی ساتھ چلنے کو کہہ دیا۔ کومل اور انشی اس کے لیے برابر تھیں۔ کومل تو جیسے انتظار میں تھی کہ اب دعوت دی اور وہ فوراً تیار ہو گئی۔ انہوں نے پہلے شاہی قلعہ دیکھنے کا سوچا، ویسے بھی گھومنے پھرنے کا بازل بہت شوقین تھا۔ یوسف نے آئی کام کے پیپرز دے دیے تھے۔ وہ اب BBA کر کے MBA کرنا چاہتا تھا، بزنس کی دنیا میں ایک نام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آج اس کی 18ویں سالگرہ تھی، مگر یوسف کے لیے یہ ایک عام سا دن تھا۔ اس کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آج وہ 18 سال کا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا نا جلدی کال کرو۔ اقرا نے خاموشی سے ضدی بچی کی بات مان لی۔ یوسف بیٹا، رابی کو بہت بخار ہے، جلدی سے آ جاؤ، وہ بہت ضد کر رہی ہے۔ یوسف کچھ ہی دیر میں مین گیٹ پر موجود تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ پورا لان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی ہے؟ یوسف کو لگا وہ کسی سنگین سازش کا شکار ہو گیا ہے۔ جب زندگی میں سب برا ہی چل رہا ہو تو اچھے کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ یہی حال یوسف کا بھی تھا۔ اس کو اس وقت بھی کچھ بہت برا ہونے کا گمان گزرا۔ اچانک پورا لان روشنیوں میں نہا گیا۔ یوسف کی آنکھیں چندیا گئیں۔ ہر طرف غباروں کے جال بنے ہوئے تھے، لائٹنگ کی گئی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر یوسف، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ رابی بھاگتے ہوئے سب سے پہلے آئی اور اس پر پارٹی اسپرے کرنے لگی۔ اس کے پیچھے ہی رفعت اور اقرا بھی تھے۔ یوسف نے بڑی مشکل سے اس کو قابو کر کے اسپرے جھپٹی۔ اب میری باری۔ رابی نہیں نہیں کرتی پوری لان میں بھاگنے لگی۔ یوسف نے بھی خوب بدلہ لیا۔ پھر دونوں نے پورے لان کے غبارے پھاڑے، کچن میں چلے گئے۔ رفعت نے کیک ریسیپی بتائی۔ دونوں کیک بنانے لگے۔ مقصد صرف انجوائے کرنے کا تھا۔ اس شخص نے دل میں امجد کو لاکھوں گالیوں سے نوازتے کار کا بیک ڈور اوپن کیا۔ اندر بے سود پڑا وجود دیکھ کر ایک پل کو تو وہ ٹھٹک گیا۔ خوشبوؤں میں بسا پڑا وجود۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے اتنے نزدیک گیا تھا۔ بازو پکڑ کر اس وجود کو قریب کرتے کمر کے گرد بازو حائل کیے اور کار سے باہر نکالے، گود میں اٹھائے اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پڑے میٹرس پر اس شخص نے بڑی بے دردی اور سنگ دلی سے اس بے ہوش وجود کو پھینکا، جیسے کوئی کچرا پھینک رہا ہو۔ امجد بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ آگے کو جھک کر اس خوبصورت مجسمے کو دیکھ امجد کی آنکھیں پھیل گئیں۔
صاحب یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ امجد بے اختیاری میں کہہ گیا۔ اس شخص کے گھورنے پر وضاحت کرنے لگا۔ نہیں، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا۔ چپ کرو، شرم آنی چاہیے تم کو ایسے کہتے ہوئے۔ اپنی منگ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھو گے؟ کیا تھا صاحب، امجد نے سر جھکایا۔ اس وعدہ خلافی پر تمہاری آدھی تنخواہ اور کاٹی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ یہ کیا کہا؟ ارے آدھا تنخواہ پہلے کاٹ لیا لڑکی کو نہ اٹھانے پر، اب آدھا دیکھنے پر کاٹ لیا۔ صاحب وہ اپنے باس کے پیچھے بھاگا۔ یار بازل، مجھے بہت ضروری کام سے کراچی جانا ہے، ارجنٹ۔ میں کار لے کر جا رہا ہوں، ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، تب تک تم ان دونوں کو سیر کراؤ۔ یوسف جلدی میں دکھائی دے رہا تھا۔ یہ اچھا ہے، مجھے گھمانے کی بجائے میں ان لوگوں کو گھماؤں۔ تو بھی ڈرامہ ہے۔ بازل جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ میرے یار ناراض نہ ہو۔ یوسف اس کا کندھا سہلاتا ہوا نکل گیا۔ یوسف بھائی کہاں گئے ہیں؟ انشی نے سوال کیا۔ کراچی جا رہا ہے کسی ضروری کام سے۔ کیا مجھ سے ملے بغیر چلے گئے؟ اب اس کے ڈرامے شروع۔ بازل نے اس وقت کو کوسا جب ان کے ساتھ گھومنے کا سوچا تھا۔ آئیں بازل بھائی، شیش محل دیکھنے چلیں۔ کومل کی آواز پر وہ اس کی طرف ہو لیا۔ خوبصورت شیش محل دیکھ کر بازل 2 منٹ پہلے والی کوفت بھول گیا۔ اب وہ اور کومل شاہی قلعے اور شیش محل کی ہسٹری ڈسکس کرنے لگے۔ دونوں کو ہسٹری میں بہت انٹرسٹ تھا۔ آپ تو واقعی بہت نالج رکھتی ہیں، اس نے کومل کی معلومات کو سراہا۔ یہ سب بس میری پیاری دوست انشی کی بدولت ہے۔ دل ہی دل میں اتنے بڑے جھوٹ پر اللہ سے معافی مانگی۔ وہ چپ رہا تو کومل مزید بولی۔ انشی کو ہسٹری بہت پسند ہے، یہ سب بھی مجھے اسی نے بتایا ہے۔ دراصل وہ ابھی تھوڑا اداس ہے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ یوسف اس کو بتائے بغیر کہیں بھی چلا جائے۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت اٹیچڈ ہیں۔ کومل نے انشی کے موڈ کی وضاحت کی۔ میری تو کوئی بہن بھی نہیں، میں ہوں نا۔ کومل کھلکھلائی۔ بازل اور کومل کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ واپسی میں کومل نے گول گپوں کی ضد کی۔ نہیں مجھے نہیں کھانے، انشی نے کار سے نکلنے سے انکار کر دیا، اور مجھے کھانے ہیں، کومل ضدی لہجے میں بولی۔ بازل نے دونوں کو ایک ایک نظر دیکھا۔ حد ہے، بازل بھائی اپنی بہن کی خاطر اس اڑیل لڑکی کو نہیں منا سکتے، کومل نے للکارا۔ بازل نے انشی کا بازو پکڑ اس کو ایک ہی جوش میں اس کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا، اور اسی طرح ہاتھ پکڑے شاپ میں چلا گیا۔ او یس، کومل اپنی پہلی کامیابی پر جی بھر کر خوش ہوئی۔ ہیلو مائی ڈیئر بردر فرام another mother، ہو آر یو؟ یوسف نے غصے سے پوچھا۔ فون کی دوسری جانب حلق پھاڑ کر کہکا لگایا گیا۔ تمہاری شکست، جواب غرور و تکبر کے نشے میں ڈوبا آیا۔ وٹ؟ اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ شہری، یوسف نے اس کو پہچان لیا۔ ایسی گھٹیا گفتگو کی امید اسی شخص سے کی جا سکتی تھی۔ ارے واہ، ابھی تک یاد ہے، پھر تو اپنی بیسٹ فرینڈ بھی یاد ہوگی۔ رابیل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ رابی کے ذکر پر یوسف کے ہاتھ سرد پڑ گئے۔ میں نے سوچا کہ تمہاری بیسٹ فرینڈ نے تو تمہیں اپنی انگیجمنٹ پر انوائٹ نہیں کیا ہوگا، کیوں نہ میں ہی یہ فرض ادا کر دوں، اس کی ہر خوشی کا خیال رکھنا۔ آخر کو میری ذمہ داری ہے، شہری نے بھرپور طنز کیا۔ یوسف کے زخم تازہ کرنے میں اس کو 1 منٹ نہ لگا۔ تمہیں کیا لگا تھا شہری ہار جائے گا؟ نہیں یوسف، کل بھی تم مجھ سے کچھ نہیں چھین پائے تھے، آج بھی تم تہہ دامن ہو، اور میرے پاس اب کچھ ہے، چاہو تو آ کر میری بات کی تصدیق کر لو۔ شہری نے ہال کا ایڈریس بتا کر فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے شہری کمینگی سے ہنسا، جیسے آج بچپن کے سارے حساب پورے کر لیے ہوں۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یوسف کو کراچی آئے ابھی 1 گھنٹہ گزرا تھا۔ میں ضرور جاؤں گا، جب اللہ نے میرے حصے میں یہ اذیت لکھی ہے تو میں اس کو بھی برداشت کروں گا، اس نے دل برداشتہ ہو کر سوچا۔ بچپن کی یادیں آنکھوں کے سامنے لہرانے لگیں۔ یوسف جلدی سے چینج کر لو، ثانیہ اجلت میں ایک کرتا شلوار اس کے بیڈ پر رکھ کر باہر نکل گئی۔ اب جب برا ہوتا آیا تھا تو وہ ہر چونکا دینے والی چیز پر برائی کا گمان کرتا، کچھ غلط ہونے کا، اور اب جب ایک بار کچھ اچھا ہو گیا تھا تو اس کا دل اچھا ہونے کا راگ الاپنے لگا۔ کہیں میرا برتھ ڈے تو سیلیبریٹ نہیں کرنا، اس کے خیال آتے ہی اس نے چینج کیا اور باہر آ گیا۔ گھر کی سجاوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ لان میں ایک اسٹیج لگا ہوا تھا، اس کو صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ سب بہت خوش لگ رہے تھے۔ ثانیہ کی بہن اور ان کی پوری فیملی بھی موجود تھی۔ یہ کیا، ثانیہ کی بڑی بانجی جو کہ بہت سجی سنوری تھی، اس کی بہن اور ثانیہ اسے پکڑ کر لا رہی تھیں۔ یوسف نے اس 25 سالہ طلاق شدہ عورت کو دیکھا اور پھر اپنے باپ کو جو خوشی خوشی سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کو ہوش تو تب آیا جب ثانیہ انگوٹھی اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ یوسف کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ 18 سال کا لڑکا بھری محفل میں رو رہا تھا، اس بات کو غلط ثابت کر رہا تھا کہ لڑکے روتے نہیں۔ بابا، اس نے ثانیہ کے ہاتھ کو جھٹکا۔ انگوٹھی جا کر جواد کے قدموں میں جا گری۔ اب سین کچھ ایسا تھا کہ جواد کھڑے تھے اور ان کے سامنے یوسف، بیچ میں انگوٹھی گری پڑی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں ہرگز یہ منگنی نہیں کروں گا، اس نے آنکھیں رگڑیں۔ سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اپنے باپ کے کہنے پر بھی نہیں کرو گے؟ جواد نے آنکھیں نکالی۔ نہیں کروں گا، اگر آپ میرے بابا ہوتے تو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے۔
زناٹے دار تھپڑ یوسف کی گال پر پڑا، وہ اسٹیج سے نیچے جا گرا، ہونٹ پھٹ گئے، ہونٹوں سے خون رسنے لگا تھا، گھٹنوں پہ بہت زور کی ضرب آئی تھی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اندر لے جا کر سمجھائیں، میں ذرا باجی کو دیکھ لوں، ثانیہ بولی۔ جواد یوسف کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے، اس کو بیڈ پر پٹکا۔ یوسف کا سر جھکا ہوا تھا۔ کیوں کر رہے ہو؟ بڑی محفل میں اپنے باپ کو رسوا۔ بابا مجھے معاف کر دے، مگر میں یہ منگنی نہیں کر سکتا۔ یوسف نے ان کے پیر پکڑ لیے۔ یوسف دیکھو ادھر بیٹھو، انہوں نے اسے اوپر بٹھایا، یہ لو پانی پیو۔ پانی اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ جمال ثانیہ کا بہنوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، تم سوچ نہیں سکتے کہ یہ رشتہ ہمیں کتنا منافع دے سکتا ہے، اور انکار کی صورت میں جمال غصہ بزنس پر نکالے گا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آج تک آپ نے یہ پیسے میرے پر تو ہرگز خرچ نہیں کیے، جس کے لیے یہ سب آپ کر رہے ہیں اسی سے ہی قربانی وصول کرے۔ اگر وہ اتنی اچھی ہے تو شہری کی شادی کیوں نہیں کر دیتے اس سے؟ ثانیہ ان کے پیچھے ہی چلی آئی، اس کی بات سنتے ہی آپے سے باہر ہونے لگی۔ شٹ اپ! صحیح ہے، پھر تم سوچ لو، اس گھر میں رہنا ہے تو وہ کرنا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ چلے گئے۔ 5 منٹ بعد، کیا سوچا تم نے؟ میرا جواب اب بھی وہی ہے۔ جواد اس کا جواب سنتے ہی طیش میں آ گئے۔ جمال صاحب، جب بیٹا راضی نہیں تھا تو یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ بھائی صاحب، بھائی صاحب، ثانیہ اور جواد چلاتے رہ گئے۔ مہمان آ چکے تھے، ہر طرف گہما گہمی لگی ہوئی تھی، سب دلہن کا انتظار کر رہے تھے۔ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 8 بجے کا فنکشن، 10 بجنے کو آئے تھے، مگر نہ ہی ڈرائیور آیا نہ دلہن۔ زویا تم چلی جاتی اس کے ساتھ۔ رفت اور زویا ہال میں موجود کمرے میں بیٹھے مسلسل رابیل کا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ سیل آف جا رہا تھا، رفت رونے لگ گئی تھی، وہ مہمانوں سے بھی نہ ملی تھی، پریشانی اور خوف نے گویا ان کے حواس لب کر کے رکھ دیے تھے۔ آنٹی میں جا رہی تھی، مگر انکل نے بولا کہ وہ لے آئیں گے۔ میں سمجھی وہ ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہمیشہ میں نے احتیاط اختیار کی، آج اتنے بڑے موقع پر مجھ سے کوتاہی کیسے ہو گئی؟ وہ مسلسل خود کو کوس رہی تھیں۔ آنٹی آپ پانی پی لیں، آپ کا بی پی نہ لو ہو جائے۔ زویا نے گلاس بڑھایا۔ عثمان اندر داخل ہوتے ہیں، تھکے اور ہارے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ زویا چلی جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے عثمان جیسے مجھے میرے باپ کی بددعا لگی ہو، رفت گمسم انداز میں بولی۔ عثمان نے اپنا گلاسز اتار کر آنکھوں کے کنارے صاف کیے، مگر آنسوں کا ایک ریلا تھا جس نے عثمان صاحب کا پورا چہرہ تر کر دیا۔ مجھ میں حوصلہ نہیں ہے رفت یہ ذلت اٹھانے کا۔ وہ گڑ گڑائے تھے، یا اللہ میری بچی کے دل میں رحم پیدا کر دے اپنے ماں باپ کے لیے، وہ واپس لوٹ آئے میرے مالک۔ نہیں رفت، مجھے اپنی رابی پہ پورا بھروسہ ہے، مان ہے مجھے اس پہ، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ میرا مان نہیں توڑ سکتی، یقیناً کوئی حادثہ ہوا ہے۔ عثمان صاحب، میں ماں ہوں، اس کی بغاوت میں نے دیکھی ہے۔ ثانیہ تم ہی جا کر دیکھو کیا تماشا ہے، ابھی تک فنکشن شروع نہیں ہوا۔ جواد نے افتخار کا مظاہرہ کیا۔ آپ نہیں دیکھ سکتے؟ ثانیہ تنگ آ کر بولی۔ تمہارے رشتہ دار ہیں نا کہ میرے، تم نے پتہ نہیں کن لوگوں میں شہری کا رشتہ کیا ہے۔ جواد جب بھی شروع ہوتے موقع نہ دیکھتے۔ ثانیہ نے اس بار خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ آنٹی ڈرائیور آ گیا ہے۔ عثمان اور رفت دونوں نے زویا کے پیچھے سر جھکائے آتے ڈرائیور کو دیکھا۔ رابی کہاں ہے؟ ان کے لہجے میں خدشے بول رہے تھے۔ صاحب ہمیں معاف کر دو، ڈرائیور نے پیر پکڑ لیے، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی جیسے زخمی ہو۔ مجھے اصل بات بتاؤ، عثمان کمزور لہجے میں گرجے۔ صاحب جب ہم پارلر سے واپس آ رہے تھے، بی بی نے گاڑی موڑنے کو کہا، پھر ایک آدمی کے ساتھ چلی گئی، ہمارے پوچھنے پہ کہنے لگی تم نوکر ہو، اپنی اوقات میں رہو، پھر کسی نے پیچھے سے ڈنڈا مارا، سر پر مارے، اور ہم بے ہوش ہو گئے۔ ڈرائیور بھروسے کا بندہ تھا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ عثمان صاحب نے سوچا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنی اولاد کی جان بچانے کو کسی کے بیٹی کا دامن داغدار کر دیا تھا۔ بے شک تمہارا مال اور اولاد سب سے بڑی آزمائش ہے۔ رابی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتے جواد اور ثانیہ نے ساری باتیں سن لیں۔ انشی چوڑیاں اتار رہی تھی سنگار کے نام پر، وہ یہی ایک چیز پہنتی تھی۔ کومل بیڈ پر لیٹی سامنے شیشے میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ انشی ایک ایک کر کے کیوں اتار رہی ہو؟ ساری چوڑیاں اکٹھے کیوں نہیں اتار لیتی؟ وضاحت پلیز۔ انشی بگڑی، یہی کہ بار بار ہاتھ کو چھو کر کسی کے لمس کو محسوس۔ دفع ہو جاؤ کومل، تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں۔ ہمیشہ کی طرح کومل آگے اور وہ پیچھے۔ کومل نے سامنے سے آتے بازل کو دیکھا تو شیطانی دماغ میں خیال آیا، سوچ کر ہی وہ شرارت سے مسکرائی۔ لمبی قطار میں بنے آخری کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی کومل نے جیسے ہی انشی کو آتے دیکھا، تیزی سے اپنا پیر آگے کر دیا۔ انشی سامنے سے آتے بازل کے کشادہ سینے سے ٹکرائی اور پھر اتنی زور سے پیچھے کو جا گری۔ کومل جو کوئی رومانٹک سین دیکھنے کی منتظر تھی، وہ منہ کے بل گری انشی اور بت بنے کھڑے بازل کو دیکھ کر فوراً باہر آئی۔ بازل کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کومل نے انشی کو اٹھایا۔ انشی تم ٹھیک تو ہو؟ بازل سے ٹکرانے کے بعد وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور پیر مڑنے سے گر پڑی، اس کے پیر میں موچ آ گئی تھی۔
پیر مڑ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ لیکن آپ گری کیسے؟ بازل نے ہمدردی کے مارے سوال کیا۔ جب اندھوں کی طرح بھاگتی پھرے گی تو یہ تو ہوگا۔ دل میں بولا اگر آپ چاہتے تو میں بچ بھی سکتی تھی۔ انشی غصہ ہوئی، ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنکھیں اتار کر بھاگنا شروع کر دیں۔ بازل جل کر بولا۔ اچھا آپ لوگ لڑنا تو بند کریں۔ چلو میں تمہیں کمرے میں لے چلوں، دفعہ ہو تم بھی۔ دونوں کی ملی بھگت ہے۔ اندھی نہیں ہوں، اس نے کومل کا ہاتھ جھٹکا، جو ششت کھڑی رہی۔ انشی ایسے تو نہیں بولا کرتی تھی۔ ہاں چھوڑ دیں، بازل نے کومل سے بولا۔ ضرورت سے زیادہ نظر آتا ہے ان کو، طنز کیا گیا۔ اس سے پہلے بات مزید بڑھتی، داجی اس طرف چلے آئے۔ انہوں نے انشی کو لڑکھڑاتے دیوار کا سہارا لیتے دیکھا۔ ان کی تو جان پر بن آئی۔ کیا ہوا ہے؟ میرے بیٹے کو چوٹ کیسے لگی؟ حالات کے مارے اس بزرگ شخص نے اپنی نواسی کو سہارا دیا جس کو خود سہارے کی ضرورت تھی۔ کومل اور بازل شرمندہ کھڑے رہے۔ ان کے جاتے ہی جواد طیش میں آ گئے، اس کی جانب بڑھے جہاں یوسف سہما بیٹھا تھا۔ انہوں نے وہاں پڑا بڑے پانی کا گلاس نیچے پھینکا، شیشے کے ٹکڑے جا بجا بکھر گئے۔ گریبان سے پکڑ کر اس کو نیچے پٹکا، کرتا پھٹ گیا تھا اور شیشے کے ٹکڑے اس کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ اندھیرا اس کی آنکھوں کے آگے چھانے لگا۔ ہاں مار لیں، اتار لیں اپنا غصہ، مگر اس سے کیا ہوگا؟ بھائی صاحب جو ناراض ہوئے ہیں اس کا کیا؟ جاتے ہوئے دھمکا کر گئے ہیں۔ ثانیہ کی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہوں نے اسے دوبارہ اپنے مقابل کھڑا کیا، تھپڑوں کی برسات کر دی۔ یوسف نے کچھ نہ کہا اور کھڑا مار کھاتا رہا۔ کم آن بابا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، شہری نخوت سے کہتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یوسف ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں۔ جواد نے لال سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کو گھورا۔ میرا جواب اب بھی نہ ہے۔ یوسف تمہاری اس بے وقوفی سے ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ جواد نے ایک بار پھر تحمل سے کام لیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں اب بھی سڑک پر ہی ہوں۔ یوسف کی برداشت جواب دے گئی۔ تم سڑک پر ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سڑک کسے کہتے ہیں۔ جواد نے اس کو گھسیٹا۔ بابا نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ 18 سال کے یوسف کے اندر آج بھی 9 سال کا بچہ جس کو ثانیہ نے مار کر گھر سے نکالا تھا زندہ تھا۔ وہ آج بھی خوفزدہ ہو جاتا تھا وہ رات یاد کر کے۔ کیوں کر دوں معاف؟ اس ذلت کے بعد تم دفعہ ہو جاؤ۔ گھسیٹتے ہوئے اس کو دروازے تک لے آئے۔ اس کا پورا کرتا پھٹ گیا تھا، جگہ جگہ چوٹیں آئی تھیں۔ ایک کرب تھا، ایک اذیت تھی جو جھیلی نہ جا رہی تھی۔ جواد نے اس کو مین گیٹ سے باہر سڑک پر دھکیل دیا۔ 2 دن سڑک پر رہو گے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک اسٹور روم نما کمرے میں موجود پایا۔ کمرے میں سوائے ایک میٹرس کے اور کچھ بھی نہ تھا، البتہ جگہ جگہ جالے بنے ہوئے تھے، ان میں مکڑیوں کا بسیرا تھا۔ ایک چھوٹا سا روشن دان موجود تھا جس کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا کہ رات کا پہر ہے، ابھی صبح شروع نہیں ہوئی۔ یا اللہ، میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے کسی کے ساتھ کیا برا کیا ہے جو میرے ساتھ یہ ہوا ہے؟ آنسو اس کے گالوں پر پھیل گئے۔ بہت یاد کرنے پر بھی اسے ایسا کوئی واقعہ یاد نہ آیا جس کے بدلے یہ مصیبت اس پر آ گئی تھی۔ ایک اتنا ہیوی ڈریس اور میک اپ کر رکھا تھا، وہ ان سب کی عادی نہیں تھی۔ ایک پن کھول کر ہی اس کی بس ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ اتنی پنس رابی جھنجھلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ فراک سنبھالتے میٹرس سے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ اتنے اندھیرے میں بھی وہ بڑی مشکل سے سوئچ بورڈ تک پہنچی۔ لائٹ آن کی تو ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ چھپکلی دیوار پر بیٹھی اس کو ہائے کہہ رہی تھی۔ اسے ڈر کر وہ دروازے کے ساتھ جا لگی۔ اپنے پیر پر کچھ عجیب سا محسوس کر کے اس نے ہیلز میں مقید پیروں کی جانب دیکھا۔ کاکروچ دیکھ کر چیخ مارتی میٹرس پر بھاگ گئی۔ خوف اور دہشت سے اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اتنی ہمت نہ ہوئی کہ دروازہ پیٹ سکے۔ I'm sorry انشی، کومل نے شرمندگی کا اظہار کیا۔ اچھا، وہ متوجہ نہ ہوئی، ایسے ہی لیٹی راجہ گیت کا مطالعہ کرنے لگی۔ اور اس میں بازل بھائی کا کوئی قصور نہیں، میری شرارت تھی، تم ان کو قصوروار مت سمجھو، کومل مزید بولی۔ انشی نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ بازل اس کا پوچھنے آیا تو کومل چائے کا بہانہ بنا کر کھسک گئی۔ انشی نے نو لفٹ کا بورڈ سجا رکھا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چوٹ اور تکلیف کا میں ذمہ دار ہوں تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، سنجیدگی سے کہا گیا۔ مجھے آپ کی معذرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میری اس تکلیف کے ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ انشی تلخی سے گویا ہوئی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح بھاگتی ہوئی آئیں اور مجھ سے ٹکرا کر گر جائیں؟ طنز کیا، آپ سے ٹکرائی تھی، آپ چاہتے تو مجھے پکڑ کر گرنے سے بچا بھی سکتے تھے۔ جلدی میں وہ بول گئی، مگر اپنی بات پر بازل کے ہونٹوں پر رینگنے والی مسکراہٹ نے اس کو سمجھا دیا۔ ہاں پکڑ لیتا تاکہ آپ کو مجھے مزید ذلیل کرنے کا موقع مل جاتا۔ اس بات پر انشی نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس دن تو دوپٹہ پکڑنے پر گھٹیا کہہ دیا، اگر آپ کو پکڑ لیتا تو یقیناً آپ مجھے لاکھوں گالیوں سے نوازتی۔ بھرپور طنز کیا گیا۔ بس خود کو بری ذمہ ثابت کرنے کے بہانے ہیں اور کچھ نہیں۔ بازل جواب میں کچھ کہتا مگر داجی کو آتا دیکھ خاموش ہو گیا۔ رات 11 بجے یوسف شہری کے بتائے گئے ہال کے سامنے کھڑا تھا۔
اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوگی وہ؟ آج 9 سال کے بعد اس کو دیکھنے کا وقت آیا بھی تو کیسے؟ میں کیسے برداشت کروں گا اس کو کسی اور کے ساتھ؟ نہیں، مجھے چلے جانا چاہیے، مزید اپنا امتحان نہیں لے سکتا۔ واپس مڑنے لگا، شاید تمہیں دوبارہ اس کو دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ یوسف اتنے ناشکری نہ بنو، دل نے دہائی دی۔ وہ تڑپ رہا تھا اپنے یار سے ملنے کو۔ اسی کشمکش میں ہال کے سامنے کھڑا تھا۔ آس پاس بہت سے فقیر کشکول لیے اس امید پر گھوم رہے تھے کہ شاید ان ہال میں سے قیمتی کپڑے اور مہنگا کھانا کھانے والے لوگ ان کے کشکول میں کچھ ڈال دیں۔ ایک بزرگ آدمی اس کے پاس بھی کشکول لیے آ کھڑا ہوا، 6 فٹ 2 انچ ہائٹ، وزنی جسم، گھنے بال جو ماتھے پر بکھرے تھے، لائٹ براؤن چمکتی آنکھیں جو مقابل کو چاروں شانے چت کر دیں، کھڑی مغرور ناک، بھینچے ہونٹ، ہلکی بڑھی ہوئی شیو اور دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ بزرگ نے اس کو ایک رشک بھری نگاہ سے دیکھا۔ پتر، جتنا سونا تو ہے تیرا نصیب بھی اتنا ہی سونا ہے، رب دے واسطے میرا کشکول بھر دے، التجا کی گئی۔ وہ بزرگ نہیں جانتا تھا جس کا کشکول خود خالی ہو وہ کسی کا کیا بھرے گا۔ چہرے خوبصورت ہونے سے نصیب خوبصورت نہیں ہو جاتے بابا جی، بس آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ خدا اسے میرا نصیب بنا دے۔ اس نے اپنے والٹ سے کئی نوٹ نکال کر بابا جی کے کشکول میں ڈال دیے۔ اللہ سے مانگ پتر، وہ کسی کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ ہاں، میں تیری سفارش ضرور کروں گا۔ بابا جی چلے گئے۔ یوسف حوصلہ کر کے قدم آگے بڑھا گیا۔ ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا، مگر اندر کے منظر نے اس کے چھکے چھڑا دیے۔ وہ طوفانی رات تھی، ایسا لگتا تھا کہ عرش بھی یوسف کے ساتھ ہونے والے ستم پر رویا ہو۔ تیز بارش، بجلی کی گرج چمک کے ساتھ ساتھ آس پاس کی چیزیں بھی اڑ رہی تھیں۔ یوسف اس بنگلے کی پچھلی والی گلی میں دبکا بیٹھا تھا، جہاں سے کچھ دیر پہلے ذلیل کر کے اس کے باپ نے نکالا تھا۔ ایک لکڑی کا تختہ زور سے آ کر اس کے سر میں بجا۔ وہ جو پہلے ہی زخمی تھا درد سے چیخ اٹھا، یا اللہ، میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ وہ پیدا کرنے والے سے شکوہ کرنے لگا۔ ایسے ہی شکوے کرتے کرتے یہ رات بھی ہر رات کی طرح گزر گئی۔ وقت کبھی نہیں تھمتا، کوئی جیے یا مرے، کوئی ہنسے یا روئے، وقت بہت ظالم ہوتا ہے۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ یوسف کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ سورج نکلا تو وہ بھی اٹھ گیا۔ اب اسے رابی کے آنے کا انتظار تھا۔ ڈرائیور جیسے ہی رابی کو گیٹ کے پاس اتار کر گیا، یوسف جو دیوار کے اوٹ میں کھڑا تھا اس کو کھینچ کر بنگلے کے پیچھے لے آیا۔ یوسف کی حالت دیکھ کر رابی شاکڈ رہ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ چوٹیں کیسے آئی ہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بار بار اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھو رہی تھی جہاں زخموں کے نشان تھے۔ یوسف کو اس کا لمس ایک مرہم معلوم ہوا، مگر وہ جذبات میں بہہ کر کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رابی، مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ اس نے التجائیہ نظروں سے رابی کی جانب دیکھا۔ پہلے تم میرے ساتھ گھر چلو۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں رابی، پلیز، آج میری بات مان لو، جیسا میں کہتا ہوں کرو۔ وہ رو دینے کو تھا، معصوم بچی کو اس پر ترس آیا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ خاموشی سے اس کی بات سننے لگی۔ تم ابھی گھر جاؤ گی تو آرام سے میرے روم میں، مطلب اسٹور روم میں جانا، وہاں میرا کالج بیگ پڑا ہوگا اور سیل فون بھی لے آنا۔ کوریڈور میں ایک دراز پڑی ہے، اس میں بلیک کور والی ڈائری بھی ہے، لے آنا۔ کوشش کرنا کسی کو شک نہ ہو۔ رابی نے بہت مشکل سے شہری سے نظر بچا بچا کر اس کو وہ سب لا دیا جو اس نے کہا تھا۔ اس کے بعد بازل اور انشی کا سامنا نہ ہوا تھا۔ یوسف کے جانے کے بعد بازل مختلف لوکیشن چیک کرنے نکل جاتا۔ وہ اندازہ کرنا چاہتا تھا ادھر بزنس سیٹ کرنا پڑے تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف انشی کا پیر بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ بازل کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی، کبھی تلخ ہوتا، کبھی غصہ ہوتا، کبھی حق جتاتا، کبھی چھپے الفاظوں میں اظہار کرتا۔ آخر میں سیر کے دوران ہونے والی گفتگو یاد آئی تھی، ساتھ ہی دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر چھا گئی۔ ارے کیا سوچ سوچ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ تم سے مطلب؟ انشی ابھی تک خفا تھی۔ اچھا چلو یار، چائے تو بناؤ۔ انشی کومل کو گھورتی ہوئی کچن میں چلی آئی، 3 کپ چائے بنائی اور لان میں آ گئی۔ وہ لوگ چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ تھکا ہارا بازل سیدھا یہیں چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے برخودار؟ دادا جی نے سوال کیا۔ وہ تفصیل بتانے لگا تو انشی نے اس کی توجہ نہ پا کر اپنی چائے کا کپ بازل کے سامنے رکھ دیا۔ تھک گئے ہو، اب چائے پیو، کچھ دیر آرام کرو، دادا جی نے مشورہ دیا۔ اس نے حیرت سے سامنے پڑے کپ کو دیکھا جو پہلے یہاں موجود نہ تھا، پھر انشی کو۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ٹیبل پر پڑا بازل کا سیل وائبریٹ کرنے لگا۔ مائی لائف کالنگ دیکھ کر انشی کی حالت غیر ہونے لگی۔ یوسف کا سامنے کا منظر کچھ یوں تھا کہ ایک عورت جو کہ دلہن کی ماں معلوم ہو رہی تھی، ہاتھ جوڑے اس کے نام نہاد باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ ہال میں خاموشی تھی، کوئی مہمان وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہری ایک کرسی پر بیٹھا اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا، کوٹ اتار کر میز پر پھینک رکھا تھا، ٹائی ڈھیلی کرے انگارہ آنکھوں سے وہ رفت کو گھور رہا تھا۔ دیکھیں جواد بھائی، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس بات کو یہیں دبا دیں، نہیں تو بہت بدنامی ہوگی ہماری۔ نکلا نا وہی گھٹیا خاندان، پہلے خود باپ کی عزت رون کر بھاگی، آج بیٹی بھاگ گئی، مکافات عمل ہے۔ رفت بیگم، اس نام نے یوسف کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔
جواد آہستہ سے ہنسے۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے۔ پیچھے مڑ کر یوسف کو دیکھنے کا کسی نے تکلف نہ کیا۔ عثمان صاحب ایک کونے میں بیٹھے تھے، مغرور رہے تھے۔ بہت کمزور اعصاب کے مالک تھے وہ۔ انہیں رونا اپنی بدنامی اور جگہ پر نہیں بلکہ اپنے مان ٹوٹنے پر آ رہا تھا جو ان کو اپنی بیٹی پر تھا۔ جواد ثانیہ کی طرف مڑے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے بیٹے کا رشتہ اتنے گھٹیا لوگوں میں کرنے جا رہی ہو تو میں تم کو کبھی ہاں نہیں کرتا۔ پاس کھڑے یوسف کی جانب نظر گئی۔ یوسف شہری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ شہری نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ قیمتی لباس، خوشبوؤں میں بسا وجیح سراپا۔ شہری کو ایک جھٹکے سے سب یاد آیا۔ یوسف، شہری کے لب ہلے۔ جواد، ثانیہ، رفعت سب اسی کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ہاں، یوسف نے تصدیق کی۔ یہ آسیہ کا بیٹا ہے نا، میرا بھانجا؟ رفعت نے جواد کی جانب دیکھا۔ خبردار، جو آپ نے میرے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا رشتہ بنانے کی کوشش کی، انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ آپ کا بھانجا بھی اسی دن مر گیا تھا جس دن اپنے داجی کی عزت تار تار کی تھی۔ آپ کی وجہ سے اس شخص، جواد کی طرف اشارہ کیا، میری ماں کو گھر سے نکال دیا، مجھے لاوارثوں کی طرح ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جنہوں نے میرا بچپن برباد کر دیا۔ محرومیوں کے علاوہ آج تک مجھے کچھ نہیں ملا۔ اور قصوروار کون ہے؟ صرف آپ۔ اگر آپ یہ سب نہ کرتی تو آج میرے پاس میری ماں ہوتی، میں اپنے باپ کے گھر میں ہوتا، اتنے عرصے اپنی بہن سے دور نہ رہتا، آج میری روح اتنی چھلنی نہ ہوتی، یوسف اتنا ٹوٹا نہ ہوتا وہ اتنا ٹوٹا، اتنا بکھرا۔ اس کے آنسو آج کافی عرصے بعد راستہ بھولے تھے۔ یوسف، تمہیں پوری بات کا علم نہیں ہے۔ میری جان، اپنی خالہ کی بات تو سنو۔ پرانے رشتوں کو سامنے دیکھ کر رفعت کے سارے زخم ادھڑ گئے۔ وہ بیٹی کی غیر موجودگی کو فراموش کیے صفائیاں پیش کرنے لگیں۔ یوسف نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کو کہا۔ جواد تو اس کے لفظ بہن میں کھو کر رہ گئے تھے۔ کیا میری کوئی بیٹی بھی ہے؟ کیا میں اتنا بھی غافل ہو سکتا ہوں؟ میں یہاں آپ کی صفائیاں سننے نہیں آیا، مجھے تو کسی نے بلایا تھا۔ اس نے شہری کی جانب دیکھا۔ تم نے یہاں مجھے کس لیے بلایا تھا؟ شہری، اپنا تماشا دکھانے کے لیے۔ رابی کہیں بھی چلے جائے، میں اس کو پتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ یوسف، XYZ، شہری نے نخوت سے اسے کہا۔ یہ XYZ نہیں بلکہ جواد حسن کا بیٹا ہے۔ جواد یوسف کے کچھ بولنے سے پہلے دھاڑے۔ یوسف مسکرایا، زخمی مسکراہٹ۔ آپ میری پہچان نہیں ہے، میں نے اپنی پہچان خود بنائی ہے۔ لوگ مجھے یوسف شاہ مراد کے نام سے جانتے ہیں، شاہ گروپ آف انڈسٹریز کا مالک۔ آج میرے پاس ایک نام ہے، شہرت ہے۔ آج یہ یوسف آپ کے سامنے گڑ گڑانے نہیں آیا، آپ کا تماشا دیکھنے آیا ہے۔ جواد حسن، کیا آج آپ اس عورت اور اس کے بیٹے کو بھی اسی طرح گھر سے نکالیں گے جس طرح میری ماں کو نکالا تھا؟ تب خالہ بھاگی تھی، میری ماں کی رشتہ دار، اور آج ثانیہ کی رشتہ دار بھاگ گئی۔ اپنی بکواس بند کرو، ثانیہ دھاڑی۔ اگر آپ کی عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو یہ ہاتھ آپ کی بولتی بند کر دیتا۔ میں اب وہ کمزور یوسف نہیں ہوں جس پر آپ ہاتھ اٹھاتی تھی اور وہ چپ ہو جاتا تھا۔ اب آپ لوگ دیکھتے جائیں میں کیا کرتا ہوں۔ یوسف، مجھے بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ یوسف، رکو یوسف۔ جواد اس کے پیچھے بھاگے مگر وہ ان سب کو ان کی اوقات دکھاتا ہال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ان سب کی خوشیاں ایک وجود سے جڑی ہوئی تھیں جو کہ اب یوسف کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ ان سب کا بدلہ اس وجود کی تکلیف دے کر پورا کرنا چاہتا تھا جس کی تکلیف اس کو بھی تکلیف پہنچاتی تھی۔ یوسف نے رابی کا بہت شکریہ کہہ کر سارا سامان اسے لے لیا۔ یوسف، انکل نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے؟ رابی نے افسردہ ہو کر پوچھا۔ یوسف کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ تمہیں کس نے بولا؟ شہری نے کہا کہ تم ان کے گھر نوکر ہو اور کل تم نے انکل کے کمرے سے پیسے چوری کیے، تبھی انکل نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ ایسا نہیں ہے رابی، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یوسف نے اس کی بات کی تردید کی، ساتھ ہی رکے آنسو پھر بہنے لگے۔ یوسف، مجھے پتا ہے وہ گندا بلا جھوٹ بول رہا ہے۔ یوسف کے آنسو صاف کیے۔ رابی، تم مجھ سے وعدہ کرو میرے جانے کے بعد یہاں نہیں آؤ گی، اپنے اور دوست بنا لو گی مگر شہری کے ساتھ نہیں کھیلو گی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ نانا کے گھر۔ یوسف نے ڈائری میں لکھے میر حاکم کا ایڈریس دیکھ کر جواب دیا۔ یوسف، تم نہ جاؤ پلیز، میں تمہیں اپنے گھر لے چلتی ہوں، ہم وہاں کھیلا کریں گے۔ رابی اس کی منتیں کرنے لگی۔ نہیں رابی، اب وقت آ گیا ہے اپنی پہچان بنانے کا، میں یہاں رہ کر اپنا مستقبل خراب نہیں کر سکتا۔ میرا نمبر ہے نا تمہارے پاس، تم مجھ سے رابطے میں رہنا، میں واپس ضرور آؤں گا۔ اس نے محبت پاش نظروں سے رابی کو دیکھا۔ وہ دل میں ہی رابی سے وعدہ کرنے لگا، وہ اس ننھی بچی کو کیا بتاتا کہ مجھے تم سے محبت ہے، تمہارے لیے آج در بدر ہو رہا ہوں، تمہاری وجہ سے منگنی سے منع کیا ہے۔ نہیں، وہ یہ سب نہیں بتا سکتا تھا۔ رابی روتی دھوتی اور اسے رابطے میں رہنے کے وعدے لے کر چلی گئی۔ یوسف نے بھی کراچی سے لاہور کا سفر شروع کر دیا۔ وہ کراچی آ گیا تھا، داجی نے تو اس پر اپنے پیار کی بچھاڑ کر دی تھی۔ یہاں اس کی بہن بھی تھی جس کو سب انشی کہتے تھے، وہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی۔ دونوں میں کب دوستی ہوئی، کب دونوں نے اپنے درمیان موجود بہن بھائی کے رشتے کو تسلیم کیا، وقت کی رفتار میں پتہ ہی نہ چلا۔ یوسف نے کیریئر اپنے نام کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے، جس میں سب سے زیادہ داجی کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے مالی لحاظ سے اس کی ہر ممکن مدد کی تھی۔
یوسف شاہ مراد سے اس نے خود کو بزنس کی دنیا میں متعارف کروایا۔ یوسف اس کا نام، میر دادا جی کا، اور شاہ میں اس کی شخصیت پوشیدہ تھی۔ وہ بازل کی شرٹس پریس کر چکی تھی، اب اس کے کمرے میں رکھنے آ رہی تھی کہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر دروازے پہ ہی جم گئی۔ انشرا، وہ لڑکی جو خود ایک سوالیہ نشان ہے، تم کہہ رہی ہو کہ وہ میری ذات مکمل کر دے گی، جس کا باپ اسی ملک میں ہوتے ہوئے بھی ایک نظر آج تک اس کو دیکھنے نہ آیا؟ ضرور کوئی تو بات ہوگی جو اس کے باپ نے اس کی ماں کو گھر سے نکالا۔ ایک لاوارث کو اپنے لائف پارٹنر بنا لوں؟ نو نیور۔ انشی کو آج پتہ چلا کہ پیروں تلے زمین نکل جانا کسے کہتے ہیں۔ یہ شخص اس کی ماں کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا، جو اس دنیا میں ہی نہیں تھی۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولا۔ آنے والے شخصیت کو دیکھ ایک زوردار تھپڑ بازل کی گال پر پڑا۔ وہ ابھی سنبھلا بھی نہ تھا کہ اس نے 1 2 3 تھپڑ اور جڑ دیے۔ ایڑیوں کے بل اونچی ہو کر اس نے بازل کا گریبان پکڑ لیا۔ تم گھٹیا شخص، خود کتنے پارسا ہو، میں سب جانتی ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری ماں کے کردار پر انگلی اٹھاؤ؟ میرے وجود پر شک کرتے تمہیں شرم نہ آئی؟ وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ بازل اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ سنبھل گیا تھا، اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس سے میں کیا بول گیا ہے۔ دیکھو انشی، تم غلط سمجھ رہی ہو، میرا مطلب… بکواس بند کرو اپنی، ذلیل کمینے انسان۔ اب کی بار بازل سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنا گریبان چھڑا کر اس کو دور دھکیلا۔ سامنے پڑی شیشے کی میز کا کونا انشی کے سر پر لگا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ انشی، بازل اس پر جھکا۔ اف، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اپنی گفتگو پر وہ خود شرمندہ ہونے لگا۔ ہال سے نکلنے کے ساتھ ہی اس نے امجد کا نمبر ڈائل کیا۔ امجد، جس لڑکی کو تم نے اٹھایا ہے اس کا نام بتاؤ۔ صاحب، ہم نے نہیں، اس لڑکی کو تو آپ نے اٹھایا ہے، اور ہمارا آدھا تنخواہ بھی کاٹ لیا۔ او شٹ اپ، بی سیریس، اس نے غصے سے کہا۔ رابیل عثمان راجہ۔ سر، اس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ایڈریس بتاؤ۔ وہی بتایا گیا جہاں بچپن میں وہ رابی سے ملنے جاتا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ امجد ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ یوسف کے اندر کی کھولن بڑھنے لگی۔ رابی نے میرے ساتھ بے وفائی کی، مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے بولا بھی تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ وہاں نہیں جائے گی۔ شہری اس کو جیت لیتا اگر وہ خالہ کی بیٹی نہ نکلتی۔ خالہ، مائی فٹ۔ پرانے زخم پھر تازہ ہونے لگے۔ تم نے میری محبت دیکھی ہے رابی، اب میرا انتقام دیکھو گی۔ بہت محبت ہے نا تمہارے ماں باپ کو تم سے، جن کی وجہ سے میں اور میری بہن اذیت میں رہے۔ اپنے ماں باپ سے دور رہنا، وہ حشر کروں گا کہ اس وقت کو روئیں گے جب گھر سے باہر قدم رکھا تھا۔ تم شہری کو پسند ہو، وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ وہ تمہیں حاصل کرنے کا سوچے بھی۔ یوسف کے جانے کے بعد رابی دوبارہ جواد حسن کے گھر نہ گئی تھی، مگر شہری کے چکر اس کے گھر دن بدن بڑھنے لگے۔ وہ اس کو نظر انداز کرتی، برا بھلا کہتی، نخرے دکھاتی، مگر وہ ازل سے ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا، اس پر ذرا اثر نہ ہوا۔ وہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ چپ چاپ سن لیتا۔ رابی نے 1 2 بار یوسف کو فون کیا، دونوں کی بات چیت ہوتی رہی۔ 2 3 مہینے بعد یوسف کا نمبر بند ملنے لگا۔ شہری سے معلوم کیا تو اس نے شرط رکھ دی، پہلے تم میری دوست بنو، پھر میں یوسف کا نمبر دوں گا، پہلے نمبر دو۔ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، دوستی۔ رابی نے ہاتھ بڑھایا۔ یوسف سے رابطے کے لیے وہ اس کے دشمن سے دوستی کر رہی تھی، پکے والی دوستی۔ شہری نے بھی ہاتھ ملایا۔ شہری نے اس کو جو نمبر دیا وہ غلط تھا، اس پر رابی بہت غصہ آئی۔ 1 مہینے تک وہ اس کو مناتا رہا، پھول، چاکلیٹ، بھالو، وہ ہر بار دھتکار دیتی، مگر ایسا کب تک چلتا؟ آخر شہری کی چاہت کے آگے اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ یوسف ریش ڈرائیونگ کرتا اس مکان میں پہنچا تھا جہاں وہ دشمن جان تھی۔ وہ اس کے لیے بے وفا تھی، دھوکے باز تھی، اس کے انتقام کا ایک ذریعہ تھی جو اسے شہری اور اس کے ماں باپ سے لینا تھا۔ دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھیں، ہارن پر ہارن دیے جا رہا تھا۔ امجد نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ امجد جاؤ، کار گراج میں کھڑی کر کے اسے جانے کا حکم دیا۔ امجد نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ یوسف بولا، او ایڈیٹ، میں نے تمہیں گھر میں نہیں گھر سے جانے کو کہا ہے۔ مگر صاحب… او شٹ اپ، 1 منٹ میں یہاں سے نکلو، میں واپس آؤں تو تم مجھے یہاں نظر نہیں آنے چاہیے ہو۔ صبح آنا، کسی بھی ہوٹل میں چلے جاؤ۔ دیکھیں سر، یہ لو، اور چاہیے ہوں تو میں بھیج دوں گا۔ اس نے اجرت میں کافی نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ سر دیکھیں، میری بات سنیں۔ امجد نے تھوک نکلا۔ یوسف کی رگیں تنی ہوئی تھیں، اس سے رحم کی اپیل کرنا بیکار تھا۔ امجد اس معصوم لڑکی کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ صاحب کی اسے کیا دشمنی ہے، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ اسے سخت نفرت کرتا تھا۔ تم خود جاتے ہو کہ میں دھکے دے کر نکالوں؟ یوسف غصے سے 2 قدم آگے بڑھا۔ سر پلیز آرام سے، سر آرام سے، اپنا غصہ کنٹرول۔ امجد، یوسف غصے سے چلایا۔ اس کو مزید وہاں رکنا خطرے سے خالی نہ لگا تو اندر پڑے بے سدھ وجود کی خیریت کی دعا کرتا چلا گیا۔ یوسف نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سائڈ دراز کھولا اور پسٹل نکالے اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا۔ رابی بہت ہمت کر کے دروازے تک پہنچی۔ باہر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی، دروازہ کھولو، کیوں قید کیا ہے مجھے؟ شوز کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا گیا۔
رابی بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر رابی سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ کوئی کڈنیپر نہیں لگ رہا تھا، وہ تو بہت ہینڈسم اور سمارٹ تھا، لگ بھگ 26-27 سال کی عمر کا لگ رہا تھا۔ اس کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر یوسف کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر پڑی، اس کی تو مانو جان ہی نکل گئی۔ وہ پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اگر سچویشن مختلف ہوتی تو رابی اس کو ضرور پہچان جاتی۔ آج بھی وہ ویسا ہی دکھتا تھا، ظاہر تو کچھ بھی نہ بدلا تھا اس میں۔ حد ہو گئی، ابھی تک شرط ہی رکھ کر نہیں آئی، کہیں بازل بھائی سے باتیں تو نہیں ہانکنے لگ گئی۔ اس سوچ کے آتے فوراً کومل بازل کے کمرے کی طرف بھاگی، مگر سامنے کی صورتحال نے اس کو شاکڈ کر دیا تھا۔ انشی کے سر سے خون بہہ رہا تھا، بازل اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کے گال تھپتھپا رہا تھا۔ انشی، انشی آنکھیں کھولو۔ انشی، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، اتنی سردی میں بھی اس کو پسینے آ رہے تھے۔ کومل آگے بڑھی، اسے کیا ہوا ہے بازل بھائی؟ کیا کیا ہے آپ نے انشی کے ساتھ؟ میں نے کچھ نہیں کیا کومل، پلیز بلیو می۔ اس نے گریبان وہ ہکلا رہا تھا۔ کومل کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آیا۔ دادا ابھی آنے والے تھے گھر، انہوں نے یہ صورتحال دیکھ لی تو یہ سوچ کر اس نے کہا، اچھا بازل بھائی ریلیکس ہو جائیں، جائیں منہ دھو کر آئیں، خیال رکھیے گا کوئی ملازم بھی آپ کو ابھی کمرے سے نکلتا نہ دیکھ لے۔ مگر انشی، اس کو میں سنبھال لوں گی، کومل نے بازل کو سمجھا بجھا کر بھیج دیا۔ جب اس کے جانے کی تسلی ہو گئی تو نسرین کو آواز لگائی، یہ کیا ہوا ہے بی بی کو؟ فضول سوال مت کرو، دیکھو داجی یا بازل بھائی گھر پر ہیں تو ان کو بولو گاڑی نکالیں، انشی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ یوسف کے انکار کے بعد جمال نے جواد کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ان کو مسلسل بزنس میں لاس ہو رہا تھا۔ اسی طرح ایک بزنس پارٹی میں ان کی ملاقات عثمان سے ہو گئی۔ وہ بھی ایک بزنس پارٹنر ڈھونڈ رہے تھے۔ عثمان اور جواد نے 50-50% پر بزنس سٹارٹ کر دیا۔ عثمان پہلے بھائی کے ساتھ لاہور رہتے تھے، رفت سے شادی کے بعد کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ یہاں ان کی بہن بھی رہتی تھی، وہ چاہتے تو ثانیہ کے بھائی جس کی شادی ان کی بہن کے ساتھ ہوئی تھی بزنس کر لیتے، مگر وہ جمیل بہن کا شوہر کی لالچ سے بخوبی آگاہ تھے، اس لیے ان کی بہت آؤ بھگت پر بھی عثمان دامن بچا گئے تھے۔ یوسف نے اس خوفزدہ لڑکی کو دیکھا، پریوں جیسا حسن تھا اس کا، مگر مقابل کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا تمہیں، تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ رابی کو بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا، وہ تو گویا پتھر کی ہو گئی تھی۔ رابی اتنی خوفزدہ تھی کہ مزاحمت بھی نہ کر پائی۔ اس نے پسٹل رابی کی ٹھوری پر رکھا، چہرہ اونچا کیا، آنسوں سے بھری گرین آئیز، رابیل عثمان راجہ، اس چہرے کو غور سے دیکھو، شاید تمہیں اپنا قصور پتہ چل جائے، یہ پتہ چل جائے کہ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے۔ رابیل نے نظر جھکائے رکھی تو وہ دھاڑا، دیکھو میری طرف، بازو سے پکڑ کر جھٹکا۔ رابی نے ڈرتے ڈرتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے جیسے وہ اس کے نقش دیکھتی جا رہی تھی، حیرت اور بے یقینی اس کے چہرے پر عیاں ہوتی جا رہی تھی۔ یوسف، اس نے ہلکے سے ہونٹ ہلائے، اونچا بولو، دھاڑنے کے ساتھ اس نے پسٹل سے اس کا چہرہ اور اونچا کیا۔ یوسف، وہ اس بار تھوڑا بلند آواز میں بولی، ساتھ ہی آنسوں کا ایک گولا اس کے حلق میں اٹک گیا۔ یوسف نے زوردار جھٹکے سے اس کو میٹرس پر پھینکا، پھر ایک فائر روم میں موجود کھڑکی پر کیا۔ زوردار آواز کے ساتھ شیشے کرچی کرچی کمرے میں بکھر گئے، اور یوسف ہنسنے لگا، اونچی ہنسی۔ اس کی ہنسی میں لگتا تھا کہ کرچی کرچی شیشے کی آواز ہو۔ رابی ابھی تک اس کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ ہمت کر کے اس نے یوسف کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، نظریں اس کے شوز پر تھی۔ دیکھو یوسف، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ میں نہیں جانتی تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اگر یہ رات میری گھر سے باہر گزر گئی تو اس کی سیاہی تعمر میرے وجود پر موجود رہے گی۔ یوسف، ہماری دوستی۔ زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ ایک طرف ہو کر گر گئی تھی۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ رابی کا جبڑا ہل گیا، انگلیوں کے نشان گال پر جم کر رہ گئے۔ خبردار، جو تم نے کسی بھی پرانے رشتے کی آڑ میں مجھ سے رحم کی امید رکھی۔ اسے بالوں سے پکڑ لیا، سر پر پڑا دوپٹہ بھی اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ رابی درد سے کرانے لگی، تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، میرے دشمن کی ہونے چلی تھی، دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے۔ میری ہار کا تماشا لگانے میں تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو۔ میں شہری سے ہرگز منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی، جھوٹ مت بولنا، نہیں تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اس نے رابی کی تھوڑی کے دونوں جانب انگلیاں گاڑ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ میں کل ہی تم سے نکاح کر لوں گا، پھر دیکھتا ہوں تم شہری کی کیسے ہوتی ہو۔ اگر اپنی عزت ذرا بھی پیاری ہے تو انکار کرنے سے پہلے سوچنا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور دروازہ بند کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رابی پیچھے روتی رہی۔ اسے ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یوسف ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ صبح سے بھوکی تھی، یہاں آئی اس کو 6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ پیاس سے اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ اسے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ پانی کے لیے بھی ترسے گی۔ انشی اسپتال میں ایڈمٹ تھی، اس کو تقریباً تیسرا روز تھا، مگر بازل اس کے سامنے نہ آیا تھا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی کومل نے اس کو سمجھایا، دیکھو انشی، مجھے نہیں پتا کہ تمہارے اور بازل بھائی کے درمیان کیا ہوا ہے، مگر پھر بھی کہوں گی کہ داجی کو کچھ بھی بتانے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔
رشتہ، اس سب کے بعد بھی میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں خود اس رشتے کو ختم کر دوں گی۔ ایسی گھٹیا سوچ رکھنے والے شخص کے ساتھ میں ایک پل نہ گزار سکوں گی۔ بادل کے الفاظ پھر اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ وہ دوبارہ چھلنی ہونے لگی تھی ان الفاظ سے۔ یہی تھی تمہاری محبت؟ ایک جھگڑے کی نظر کر دی تم نے 9 سال جس سے محبت کی، آج اس کو گھٹیا کہہ رہی ہو۔ کومل نے طنز کیا۔ مجھے تعمر افسوس رہے گا کہ میں نے ایک نیچ سوچ رکھنے والے آدمی کو چاہا، انشی نے تلخی سے کہا۔ اس سے انجان کے بہت ہمت جمع کر کے آنے والے بازل نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ انشی، بازل بھائی شرمندہ ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی ان 3 دنوں میں انہوں نے تمہارے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ بس کر دو اس شخص کی وکالت، انشی نے کومل کو ٹوکا اور دوسری جانب منہ پھیر لیا۔ بازل الٹے پیر واپس چلا گیا۔ امجد صبح آ گیا تھا۔ اب اس نے تیسری دفعہ یوسف سے ناشتے کا پوچھا مگر اس نے پھر انکار کر دیا۔ مغرب ہونے کو آئی تھی۔ اسٹور روم کا دروازہ جانے کتنی بار بج چکا تھا۔ یوسف بے نیاز بنا اپنے کام میں مصروف رہا، نہ خود کچھ کھایا تھا نہ امجد کو اجازت دی تھی کہ رابی کو ناشتہ دے آئے۔ صاحب شام ہو گئی ہے، اب تو چائے پی لیں، وہ منت کرتے بولا۔ گیٹ آؤٹ! یوسف اٹھ کھڑا ہوا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ لڑکی، امجد منمنایا۔ امجد کو بازو سے پکڑا اور گیٹ سے باہر چھوڑ آیا۔ 2 گھنٹے بعد پھر سے دروازہ بجنے لگا۔ یوسف کو اب کے غصہ آیا۔ سلیپرز پہن کر اسٹور روم کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا تو گھپ اندھیرا۔ لائٹ جلانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ رابی نے اپنی 5 انچ کی ہیل اتار کر اس کے سر پر دے ماری۔ یوسف چونکہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، سر پر ہاتھ رکھ جہاں سے خون بہہ رہا تھا اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ رابی نے فرار کے راستے صاف پائے تو بھاگ نکلی۔ سینڈل پہلے ہی یوسف کو مار چکی تھی، تبھی ننگے پاؤں گراج تک آئی۔ دوپٹہ پھنس گیا تھا، اس نے مڑ کر دیکھنا ضروری نہ سمجھا۔ 2-3 بال ٹوٹے اور دوپٹہ پیچھے ہی گر گیا۔ اندھا دھند سمت کا تعین کیے بنا بھاگنے لگی۔ ننگے پیر بھاگنے سے اس کو گھن آ رہی تھی۔ اندھیرے میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس کو خوفزدہ کر رہی تھیں۔ ایک رات گزر چکی تھی، وہ دوسری رات نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ پیاس کی شدت بھاگنے سے اور بڑھنے لگی۔ جانے کس طرف نکل آئی تھی، دریا تھا یا سمندر، بس پانی تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ پانی پینے اس طرف ہو لی۔ کڑوا کھارا پانی، وہیں بیٹھ گئی۔ کوئی چرند پرند نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہ آیا وہ کہاں جائے۔ روتے روتے رابی کی ہچکیاں بن گئیں۔ کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ایسے وقت سے گزرے گی۔ وہیں بیٹھی تھی کہ 2-3 نشے میں دھت آدمی اس کے پیچھے ہو لیے۔ نشے میں بھی وہ اس لڑکی سے زیادہ طاقتور تھے۔ وہ اور تیز بھاگنے لگی، پاؤں شل ہونے لگے۔ بھوک، پیاس، خوف، آنسو، کیا نہ تھا جو اس کو کمزور بنا رہا تھا۔ آنسو کے آتے ہی اس کو سب کچھ دھندلا نظر آنے لگا۔ سامنے پڑے پتھر سے وہ ٹکرائی اور زمین بوس ہو گئی۔ وہ 3 آدمی بھوکے کتوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے کہ اچانک کسی کار کی ہیڈ لائٹس نے اندھیری سڑک پر روشنی کر دی۔ شخصیت کو دیکھ کر رابی نے قرب سے آنکھیں بوند لیں۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ شکر ادا کرے ان درندوں سے کوئی بچانے آ گیا تھا یا شکوہ کرے کہ جس سے بھاگ کر آئی تھی وہ سامنے کھڑا تھا۔ یوسف نے 2-3 پنچ ہی رابی کے اوپر جھکنے والے آدمی کو مارے تھے کہ باقی 2 ویسے ہی بھاگ گئے۔ یوسف نے آدمی کو زور سے مارنا شروع کر دیا، لاتوں گھوسوں کی برسات کر دی۔ رابی خوف سے پھٹی آنکھوں سے یوسف کو دیکھنے لگی۔ یوسف کیا کر رہے ہو، مر جائے گا۔ بڑی مشکل سے رابی نے اسے کھینچا۔ یوسف نے آدمی کو چھوڑا اور رابی کو لیے کار میں جا بیٹھا۔ عثمان صاحب ٹوٹ کر رہ گئے تھے، بزنس میں ان کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ دوسری رات تھی رابی کی گمشدگی کو۔ عثمان رفعت نے تیسری بار آواز دی، مگر وہ بالکنی میں کھڑے خلا میں دیکھتے جانے کہاں پہنچ چکے تھے۔ آج وہ شام میں جواد کے بے حد اصرار پر آفس آ گئے تھے۔ ان کے دستخط کی بھی ضرورت تھی۔ وہاں پر اسٹاف کی 6 مغویاں ان کے سر پر مسلسل ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے عثمان سر کی بیٹی منگنی والے روز بھاگ گئی؟ ارے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ لو بھلا، سب کو بلایا تھا، آدھا کراچی جمع تھا۔ اچھا میں نہیں جا سکی، کتنا امیزنگ سین میں نے مس کر دیا۔ فلموں ڈراموں میں ہی ایسے سین دیکھے ہیں، حسرت سے کہا گیا۔ یہ جملے عثمان کو ایسا لگا گویا پگھلا ہوا سیسا ان کے کانوں میں انڈیل دیا گیا ہو۔ رابی ان کی طاقت تھی، مان تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ٹوٹ کر رہ گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے ہاں ملازمت کرنے والوں کو بھی منہ توڑ جواب نہ دے سکے تھے۔ انشی گھر آ چکی تھی۔ بادل اس کے سامنے نہ آتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو دیکھ کر انشی آپس سے باہر ہو جائے اور اس کی شرمناک گفتگو داجی کے کانوں تک پہنچے۔ اس سے پہلے کہ انشی داجی سے کوئی بات کرے، میں ہی ان کو اس رشتے کو ختم کرنے کا کہہ دیتا ہوں۔ آخرکار سوچنے کے بعد بادل ایک نتیجے پر پہنچا۔ انشی میں کیا برائی ہے، پڑھی لکھی ہے، سلیقہ مند ہے، باکردار ہے، اچھی شکل و صورت بھی ہے، پھر انکار کی وجہ؟ دماغ نے سوال کیا۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، دل نے جواب دیا۔ دماغ ہنسنے لگا۔ تو پھر تمہیں لیزا سے محبت ہے؟ بازل چاہتا تھا دل ہاں میں جواب دے، مگر وہاں خاموشی کا راج تھا۔ ہاں مجھے لیزا سے محبت ہے، اس نے اپنے آپ کو باور کروایا۔ شیشے میں اس کا عکس اس پر ہنسنے لگا۔ تم مان لو بازل، لیزا تمہاری محبت نہیں، عادت ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ چکی ہے، عدنان سے شادی کر کے آگے بڑھ چکی ہے۔ تم وہیں کھڑے ہو۔ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، مگر میں اپنی محبت کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر جواب دیا۔
مان لو بازل، تمہیں انشی سے محبت ہے، جس طرح 2-3 دن پاگلوں کی طرح اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، منتیں مانگتے رہے، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ ایک مرد ہو کر اس کے تھپڑ خاموشی سے کھا لیے، اس کی گالیاں سن لی، مگر اب بھی اسے نظر چراتے پھر رہے ہو، کیوں؟ اس کا عکس چیخا۔ بازل نے پرفیوم کی بوتل زور سے آئینے میں دے ماری۔ نہیں ہے مجھے اس سے محبت، نہیں ہے، وہ زبردستی مجھ پر مسلط کی گئی ہے۔ ثانیہ کی بھابھی ثریا اور ان کی بیٹی عینی ثانیہ سے منگنی پر ہونے والے تماشے پر افسوس کرنے چلی آئیں۔ تم تو عورت ہو، سمجھتی ہو اس بات کو کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، پھر شہری کو سمجھاتی کیوں نہیں کہ اگر وہ واپس آ بھی جائے تو اس کو قبول نہ کرے؟ یہ ثریا تھی، اپنی ہی بھتیجی کے بارے میں آگ اگل رہی تھی۔ بھابھی میں کیا کروں، وہ سنتا ہی کہاں ہے میری، جب سے رابی غائب ہوئی ہے 1 منٹ کو ٹک کر نہیں بیٹھا۔ کھانا پینا سب بھول کر اس کو ڈھونڈنے لگا ہے۔ ثانیہ متفکر لہجے میں گویا ہوئی۔ اس تماشے کے بعد جواد نے ان کو اچھا خاصا جھاڑا تھا، تبھی ان کا سارا غرور جھاگ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں تم جواد کو سمجھاؤ۔ وہ رازداری سے ثانیہ کے قریب کھسک گئیں۔ عثمان بھائی بزنس میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے، جواد کو کہو کہ سارا بزنس اپنے ہاتھ میں لے لے، اس سے اچھا موقع پھر نہیں ملے گا۔ کہتی تو آپ بالکل ٹھیک ہیں بھابھی، فکر نہ کرو، تم نے جو بھی پیپر سائن کروانے ہوں مجھے دے دینا، میں عثمان بھائی کو ہینڈل کرنا اچھے سے جانتی ہوں۔ اور تمہیں کون سا شہری کے لیے لڑکیوں کی کمی ہے؟ اب میری عینی کو ہی دیکھ لو، رابی سے 1000 گنا خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، سلیقے والی، انہوں نے خوش شکل عینی کو دیکھ کر کہا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں واضح چمک تھی۔ ثریا اپنی کامیابی پر خوشی خوشی گھر روانہ ہو گئی۔ یوسف تقریباً فل سپیڈ پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ سنسان جنگل نما جگہ پر ان کی کار کے علاوہ کوئی دوسری کار نظر نہ آ رہی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی دیکھ کر رابی کو اپنی حرکت یاد آ گئی۔ اب تو اس کے ہاتھ سے بھی خون ٹپک رہا تھا، اس آدمی کو مارتے مارتے وہ اپنا ہاتھ بھی زخمی کروا چکا تھا۔ گاڑی ادھر ادھر ڈولنے لگی تھی، رابی کے آنسوں کی رفتار بڑھنے لگی۔ کار میں اس کی سوں سوں سن کر یوسف ہوش کی دنیا میں لوٹا اور تیز رفتار میں چلتی کار کو بریک لگائی۔ چیر کی آواز کے ساتھ کار رکی۔ اس نے غصے سے روتی رابی کو دیکھا اور پھر گاڑی سے نیچے اتر کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ اترو، رابی سہم کر سیٹ بیلٹ کھولنے لگی، جو اس نے کار کی سپیڈ دیکھ کر احتیاطاً باندھی تھی۔ یوسف آگے جھکا اور سیٹ بیلٹ کھول کر اس کو گاڑی سے نیچے اتارا۔ وہ لڑکھڑا رہی تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ یوسف نے اس کو سنسان سڑک پر لا کھڑا کیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یوسف نے پسٹل لوڈ کی۔ بھاگو، وہ دہاڑا۔ یوسف، رابی نے سہم کر اس کو پکارا۔ میں نے کہا بھاگو۔ اس نے ایک فائر زمین پر کیا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بھاگی۔ تھوڑا سا بھاگ کر ہی وہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے کی وجہ سے گر گئی اور وہیں بیٹھی رونے لگی۔ یوسف ایک پل میں اس تک پہنچا۔ کیا ہوا؟ مجھ سے بھاگنا چاہتی تھی نا؟ تو بھاگو، اب کیا ہوا؟ بیٹھی کیوں ہو؟ یوسف نے حیرت کا کمال مظاہرہ کیا۔ رابی وہیں سڑک پر بیٹھی بلند آواز رونے لگی، سسکنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر یوسف کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یوسف، مجھے نام مت لینا تم اپنی زبان سے میرا۔ اس نے غصے سے رابی کے ننگے پیر کے پاس فائر کیا۔ رابی کانپنے لگی تھی، تھوڑا پیچھے کھسکی۔ اس نے ایک اور فائر اس کے ہاتھ کے پاس کیا۔ ایک اور، مگر ایک گولی بھی اس کو چھو کر نہیں گزری۔ بہت کمال کا نشانہ تھا۔ بھاگو اب، کیوں نہیں بھاگتی؟ پھر رابی کے پیر کے پاس فائر کیا۔ بولو اب، بھاگو گی؟ نہیں، اب نہیں بھاگوں گی، پلیز فائر مت کرنا۔ رابی نے کانپتے کانپتے اپنی بات مکمل کی۔ یوسف نے جھک کر اس کو بالوں سے پکڑا، اپنا چہرہ اس کے مقابل کر کے سرد لہجے میں بولا، تمہیں تو مر جانا چاہیے، کیوں زندہ رہنا چاہتی ہو؟ اتنی ہمت ہے کہ یہاں سے جا کر دنیا کو فیس کر سکو؟ رابی رو دی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے۔ اس نے اپنے بال چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ اتنی آسانی سے نہیں، بالکل نہیں، میں تو تمہیں اتنے زخم دینا چاہتا ہوں کہ تم اور تمہارے چاہنے والے ان زخموں کو دیکھ دیکھ تڑپے، پل پل مرے۔ شفاق انداز میں بولتا اس کو ساتھ گھسیٹنے کے انداز میں لے کر چلتا کار تک آیا۔ شام کو انشی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اندر رہ رہ کر وہ اکتا گئی تھی۔ اب تو کومل کی شرارتیں بھی اس کو نہ ہنساتی تھیں۔ کومل کا آنا جانا کم ہونے لگا تھا۔ اس کی بہن کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، وہ کچھ مصروف تھی۔ انشی نے چائے کے لیے پانی اوپر رکھا اور پاس کھڑی رہی۔ پانی ابل ابل کر 2 گھونٹ رہ گیا۔ بازل نے نسیم کو کچن سے جانے کا اشارہ کیا، آگے بڑھ کر چولہا بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے ہوتی انشی کی نظر بازل کے چہرے پہ پڑی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر حلق تک کڑوی ہو گئی۔ باہر کی جانب قدم بڑھائے بازل نے اس کا راستہ روکا۔ وہ دوسری جانب سے جانے لگی اور پھر وہ آگے آ گیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ انشی نے بہت ہمت کر کے سوال کیا۔ انشی، میں تم سے بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انشی اس کے تم کہہ کر مخاطب کرنے پر حیران ہوئی۔ مگر میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے ساتھ سے ہو کر وہ باہر جانے لگی تھی کہ بازل نے اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اپنی اوقات میں رہو، آئی سمجھ۔ ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوا کر وہ اس پر اس کی حیثیت جتا کر باہر نکل گئی۔ میری بات سنو انشی، انشی، وہ پکارتا رہ گیا۔ یوسف نے اس کو لا کر میٹرس پر پٹکا۔ وہ جانے کو مڑا کہ رابی کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔
پانی پلیز، مجھے پیاس لگی ہے، بہت مشکل سے رابی نے درخواست کی۔ یوسف بے حس بن سکتا تھا، شفاق بن رہا تھا، مگر اس کا دل کیا کرتا، جس میں آج بھی ہمدردی کے جراثیم پائے جاتے تھے۔ اور اس لڑکی کے لیے تو ہمدردی سے بڑھ کر بہت کچھ تھا۔ وہ سرہلاتا کچن میں چلا گیا، فریج کھول کر اس کے لیے پانی کی بوتل نکالی اور لا کر اس کے پاس میٹرس پر اچھال دی۔ اس نے گھٹا گھٹ پانی کی بوتل خالی کر دی۔ اب یوسف کو اس پر ترس آنے لگا، مگر ظاہر نہ کیا۔ مجھے بھوک بھی لگی ہے، رابی نے التجائی انداز میں کہا۔ میں یہاں تمہاری فرمائشیں پوری کرنے نہیں بیٹھا، وہ رہا فریج، خود جا کر دیکھ لو جو کھانا ہے۔ رابی خاموشی سے اٹھ گئی، ایک قدم بڑھایا۔ یوسف نے اس کے پاؤں سے خون رستا دیکھا، اپنے کمرے میں گیا اور فرسٹ ایڈ باکس لا کر کچن میں کاؤنٹر پر رکھا، جہاں وہ فریج سے کچھ نکالنے میں مصروف تھی۔ یہ لو، شاید اس کی ضرورت پڑے تمہیں۔ اس کی ضرورت تو تمہیں بھی ہے۔ یوسف کے زخمی ہاتھ کی طرف اشارہ تھا۔ او شٹ اپ، اپنی یہ ہمدردیاں اپنے پاس رکھو، نہیں تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اس نے دانت کھچکھچائے جاتے ہوئے کرسی کو ٹھوکر مار کر اپنا غصہ نکالا۔ یا اللہ، یہ یوسف ہی ہے کیا، یا میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں؟ اگر ایسا ہے تو پلیز میری آنکھ کھول دیں۔ وہ روتی ہوئی کچن سے نکل گئی، بھوک اڑ گئی تھی، اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ یوسف کس چیز کا بدلہ لے رہا تھا اسے رابی کو نہیں پتا تھا، اور اتنی ہمت اس میں نہیں تھی کہ وہ یوسف سے کچھ پوچھ کر اپنے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کرتی۔ وہ اس کے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا تھا، شہری کو ہرانا چاہ رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگر کچھ اس کو سمجھ آ رہا تھا تو وہ یہ کہ یہ شخص اس کا یوسف نہیں، یہ تو کوئی اور ہے جو سب کچھ برباد کرنے آیا ہے، سب ختم کرنے۔ انشی نے بس داجی سے ایک ہی ضد مان دی تھی کہ مجھے ویر کے پاس بھیج دیں، یا پھر ان کو کہیں کہ واپس آ جائیں۔ ان کا بزنس ہی ختم نہیں ہوتا۔ اتنا پیسہ کما کر کیا کرنا ہے جب 2 وقت کی روٹی نہیں گھر والوں کے ساتھ کھا سکتے؟ ارے میرے بچے کو کیا ہوا ہے، اتنا اداس کیوں ہے؟ انہوں نے پاس بیٹھی انشی کو اپنے ساتھ لگایا۔ تھوڑا سا سہارا پا کر انشی زاروں کی طرح رونے لگی۔ آج وہ اتنا روئی کہ داجی کا کرتا گیلا ہو گیا۔ داجی نے اس کو رونے دیا، وہ چاہتے تھے کہ وہ دل ہلکا کر لے۔ کومل نے داجی کو بتا دیا تھا کہ اس کا پیر پھسلا، وہ گر گئی تھی اور میز کا کونا اس کے سر پر لگا، مگر داجی نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ضرور بازل اور انشی کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، دونوں ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہتے تھے۔ ان کو لگا کہ ابھی وہ بات انشی ان کو بتا دے گی، مگر کافی دیر بعد وہ بولی بھی تو کیا، داجی میرے بابا کہاں ہیں، وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ ماما کو گھر سے کیوں نکالا، یوسف بھائی کو کیوں نکالا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سب کی واحد وجہ خالہ ہوں؟ بتائیں داجی۔ اس کے سوال داجی کے ذہن پر ہتھوڑے برسانے لگے۔ انشی بیٹا، جو جیسا ہے چلنے دو، پرانے زخموں کو مت کھریدو۔ نانا کی جان، اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا سوائے تکلیف کے، اور داجی اپنی جان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کر کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے داجی، اور میرے پاس تمہارے سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ انشی نے شکایتی نظروں سے ان کی جانب دیکھا اور کمرے سے چلی گئی۔ یوسف نے دوبارہ اسٹور روم کا لاک نہیں لگایا تھا۔ رابی کی آنکھ کھلی تو خود کو اس جگہ پا کر کچھ دیر تک سمجھ نہ پائی کہ وہ کہاں ہے۔ اٹھ کر بیٹھی تو جیسے یادداشت بھی واپس آ گئی تھی۔ ہلکی ہلکی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ سامنے ہی یوسف کا کمرہ تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ امجد اور یوسف بیڈ پر بیٹھے تھے۔ امجد اس کے ہاتھ پر بینڈیج کر رہا تھا۔ تم کیوں ماؤں کی طرح میرا خیال رکھنے لگتے ہو؟ پٹی باندھتے امجد کو دیکھا۔ کیونکہ آپ نے بھی میرا بہت خیال رکھا ہے۔ امجد کے لہجے میں تشکر تھا۔ اچھا، جب میرا دل چاہتا ہے نکال باہر کرتا ہوں تم کو، اور پھر صبح چلے آتے ہو۔ یوسف خود ہی اپنی برائیاں کرنے لگا۔ مجھے پتہ ہے سر، آپ تب غصے میں ہوتے ہیں، ویسے بھی آپ میرے محسن ہیں۔ یتیمی کے بعد آپ نے میری اور میری بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا، ورنہ کام تو آپ کے میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ امجد نے وضاحت کی۔ خیر اب تم مجھے شرمندہ نہ کرو، ایکچولی میں کل بہت ڈسٹرب تھا اور اسی وجہ سے سارا غصہ تم پر نکال دیا۔ یوسف معذرت خواہ لہجے میں بولا۔ کوئی بات نہیں سر۔ امجد بینڈیج کر کے چیزیں سمیٹنے لگا۔ ناشتہ لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں لے آؤ۔ یوسف نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند دیں۔ سر اس لڑکی کو بھی دے آؤں ناشتہ؟ امجد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو سچ یہ ہے کہ اس لڑکی کے لیے اتنے مسکے مار رہے تھے؟ یوسف نے اس کو گھورا اور ایک کشن دے مارا۔ امجد مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ رابی ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ امجد کو آتا دیکھ اسٹور روم میں گھس گئی۔ رابی کو اس وقت اپنی ذات اتنی حقیر معلوم ہو رہی تھی کہ اس کا دل چاہا کہ ابھی یوسف آ کر ایک فائٹ کر دے۔ اس قید سے آزاد تو ہو، اس کا تو نوکر بھی مجھ سے اچھا ہے، جس کے ساتھ وہ اتنا نرم خو اور ہنستا مسکراتا باتیں کر رہا تھا، اور میں دفعہ ہو جہنم میں جائے وہ اور اس کا نوکر۔ میں اپنا مقابلہ اس نوکر سے کر رہی ہوں۔ اپنی سوچ پر لعنت بھیجتی منہ دھونے چل دی۔ یوسف نے امجد کو سارے انتظامات شام تک مکمل کرنے کو کہا۔ وہ آج ہی رابی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ داجی کے فون پر فون آ رہے تھے کہ انشی روئی جا رہی ہے، وہ بہت بیمار ہے، تمہیں بہت یاد کر رہی ہے، جلدی گھر آؤ، میں اس کو مزید نہیں سنبھال سکتا۔ یوسف کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ انشی میں اس کی جان تھی،
اس کا کل سرمایہ تھی وہ، جس کی وجہ سے وہ آج سانس لے رہا تھا، جس نے اس کو جینا سکھایا تھا، اس کے لاڈ اٹھائے تھے۔ وہ اس سے چھوٹی ہو کر بھی اس کے ماؤں کی طرح لاڈ اٹھاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ وہ فون اٹینڈ کرنے کے بعد مسلسل پریشان تھا۔ انشی کو کالز کی مگر اس نے ایک بھی پک نہیں کی اور میسج چھوڑ دیا، آپ اگر آج واپس نہ آئے تو میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے پیغام نے تو یوسف کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ 3-4 دن میں ایسا کیا ہو گیا جو انشی اتنی ڈپریس ہے؟ امجد گواہان کا انتظام ہوا؟ یس سر، میرے دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، کب تک آئیں گے مولوی صاحب؟ 10-15 منٹ میں۔ یوسف اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ رابی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اس کا پورا وجود ہچکولے لے رہا تھا، مطلب باخبر ہو چکی تھی۔ اگر پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر اٹھ کر اپنا حلیہ بھی درست کر لو، یوسف دروازے میں ہی کھڑا کھڑا بولا۔ رابی نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے کالے کپڑے شلوار میں اس وجیح شخص کو دیکھا۔ جب اس کے دونوں ہاتھ خالی دیکھے اور تسلی ہو گئی کہ ریوالور اس کے پاس نہیں ہے تو بولی، نہیں کروں گی، کیا کر لو گے؟ نوکر نہیں ہوں میں تمہاری، آئی سمجھ؟ وہیں بیٹھی زور سے چیخی۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس نے ریوالور نکال کر اس پر تان دی، ساتھ ہی جان لیوا مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ نشانہ بہت کمال کا ہے میرا، کہو تو عملی مظاہرہ کروں؟ رابیل نے اپنے پورے وجود پر کپکپاہٹ محسوس کی، ڈر کے مارے کھڑی ہوئی اور اس وقت کو کوسا جب زبان کھولی تھی۔ کیا ہوا؟ میرے پرانے نشانے یاد آ گئے ہیں کیا؟ یوسف نے اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو سمیٹا اور پسٹل اس کے سراہی دار گردن پر رکھ دی، جہاں ایک کالا تل بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ رابیل نے تھوک نگلا۔ یوسف نے پسٹل اور زور سے اس کی گردن میں گاڑ دی۔ خوف کے مارے رابی کے ہاتھ پیر سرد پڑ گئے تھے، وہ جم گئی تھی۔ ارے حد ہے، اتنا ڈرتی کیوں ہو موت سے؟ حلق پھاڑ کہکا لگایا۔ دیکھو رابی، آدھی عزت تو گوا چکی ہو، جو بچی ہے اس کو بھی گنوانے پر تلی ہو، کیوں کر رہی ہو اپنے ساتھ یہ دشمنی؟ مائی پرنسس۔ پسٹل اس کے چہرے پر رینگنے لگا، ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ یوسف، رابیل نے زبان کی لڑکھڑاہٹ پر بڑی مشکل سے قابو پا کر اس کا نام پکارا۔ زناٹے دار تھپڑ پڑا، وہ فرش پر جا گری۔ پکڑ کر اٹھایا۔ کہا تھا نا میرا نام نہ لینا، نہیں تو منہ توڑ دوں گا تمہارا، کہا تھا کہ نہیں؟ جھنجھوڑا، کہا تھا، بمشکل بولی۔ ایک اور تھپڑ، وہ پھر گری۔ پھر کیوں بلایا؟ اس نے دوبارہ مقابل کیا۔ امجد پیچھے ہی چلا آیا، وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا، جانتا تھا کہ انشی کی وجہ سے پریشان ہے، کہیں ساری کھولن اس نازک وجود پر نہ نکل جائے، اور وہی ہو رہا تھا۔ امجد اب ڈر رہا تھا اس کو روکنے سے۔ سر، مولوی صاحب آ گئے ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رابی کو چھوڑ کر وہ مڑا اور اس پر دھاڑا۔ رابی موقع پاتے ہی واش روم میں بھاگ گئی۔ انشی داجی سے ہونے والی جھڑپ کے بعد سے کمرے میں بند تھی۔ بازل الگ شرمندہ شرمندہ گھوم رہا تھا، کومل بھی نہیں آ رہی تھی، ورنہ اس سے ہی کچھ ڈھارس ہو جاتی تھی۔ بازل بیڈ پر بیٹھا تھا، سامنے کافی کے 3 مگ خالی پڑے تھے۔ باہر کے ملک میں رہ کر بھی سگریٹ نوشی اور گرل فرینڈ جیسی خرافات سے کوسوں دور تھا، اس لیے جب بھی ٹینس ہوتا کافی پی لیتا۔ دستک دی گئی۔ آ جائیں۔ بازل نے اجازت دی اور پاؤں سمیٹ کر اٹھ بیٹھا۔ داجی خیریت؟ مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتے، اتنی سیڑھیاں چڑھنے کی تکلیف کیوں کی آپ نے؟ اس نے ان کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ نہیں بازل، میں ابھی اتنا بھی کمزور نہیں ہوں کہ اپنے 23 سال کے سمیٹے ہوئے سرمائے کو اس طرح بکھرتا دیکھتا رہوں۔ بازل سمجھ گیا کہ انشی کی بات کر رہے ہیں، اس کا سر جھک گیا۔ مجھے سچ بتاؤ بازل، کیا چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ میں تمہارے پاکستان آنے کا مطلب شادی سمجھا تھا، پھر یہ سب کیا ہے؟ خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ بول دو کہ تم انشی کو قبول نہیں کرو گے، وہ زبردستی تم پر مسلط کی گئی ہے، بولو نا، خاموش کیوں ہو؟ بولو۔ اس کا دماغ اسے جھنجھوڑنے لگا۔ داجی مجھے پلیز معاف کر دیں، مگر میں یہاں یہ رشتہ ختم کرنے آیا ہوں۔ بازل کا سر جھکا ہوا تھا۔ تو یوں کہو نا بیٹا کہ دبئی سے پاکستان آپ کی پگڑی اچھالنے آیا ہوں۔ نہیں داجی، ہاتھ اٹھا کر انہوں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں پوری اجازت ہے بازل، تم بھی میری عزت کو رون کر جا سکتے ہو۔ جو شخص خود اپنی عزت نہ سنبھال سکے اس کی عزت پھر کوئی نہیں سنبھالتا۔ رفت گھر سے بھاگی نہیں تھی، ہاں غلطی ضرور کی تھی، مگر ایک حادثے نے اس غلطی کو گناہ میں بدل دیا۔ وہ اس کو سب بتاتے گئے۔ بازل پر جیسے جیسے انکشافات ہوتے جا رہے تھے وہ حیران ہوتا گیا۔ ہاں یہ سچ ہے، میں نے خود ہی اپنی بیٹی پر تہمت لگا کر اس کو اپنے گھر سے نکال دیا، صرف اس وجہ سے کہ میں لوگوں کو، رشتہ داروں کو کیا کہوں گا کہ 1 سال سے وہ کہاں تھی، اور آج وہی رشتہ دار میرا حال نہیں پوچھنے آتے، جن کی وجہ سے اپنی دونوں بیٹیوں کو کھو دیا میں نے۔ وہ رونے لگے۔ زندگی میں ایک بار اس کے باپ کے سامنے گڑ گڑائے تھے اور آج بازل کے سامنے۔ داجی میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، مجھے معاف کر دے۔ بازل شرمندہ ہوا۔ مجھے تمہاری معافی کی نہیں بلکہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیسی مدد؟ یہی کہ جو کچھ تم نے انشی سے کہا اس کی معذرت کر کے اس کا دل اپنی طرف سے صاف کر لو۔ بازل نے سر جھکا دیا۔ وہ اس بے بس اور لاچار بزرگ سے کیا کہتا کہ اس کے انکار کی وجہ یہ سب نہیں تھی۔ یہاں نکاح ہوا، وہاں یوسف لاہور کے لیے روانہ ہونے لگا۔ امجد، جو ڈپلیکیٹ کیز تمہارے پاس گھر کی ہیں وہ مجھے دے دو۔ امجد نے بغیر چون چرا کیے چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔
اب تم اپنے گھر جاؤ، اندر سر ہلاتا چلا گیا۔ یوسف اپنا بیگ گھسیٹتا رابی کے پاس چلا آیا۔ فریج میں کھانے کا سامان موجود ہے، 3-4 دن تمہارے گزر جائیں گے، جتنا رونا ڈالنا ہے ڈال لینا، بھاگنے کی کوشش بھی کر لینا۔ وہ طنزیہ مسکراتا کہہ رہا تھا۔ کیا تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے یہاں اکیلے سنسان جگہ پر چھوڑ کر؟ رابی شوق تھی۔ شکر کرو رابی بی بی، تم یہاں ایک محفوظ گھر میں ہو، کسی یوسف کی طرح تمہیں سڑک پر رات گزارنی نہیں پڑے گی۔ سرد لہجے نے رابی کو وہ رات یاد کروا دی جب یوسف کو اس نے بدتر حالت میں دیکھا تھا۔ تب صرف رابی تھی جس نے اس کی مدد کی تھی، اور آج وہ سب کو چھوڑے اسی ہی سے بدلے لے رہا تھا۔ یوسف مزید کچھ کہے بغیر تالا لگا کر چلا گیا۔ گھر میں موجود ہر کمرے کو تالا لگا ہوا تھا، سوائے اسٹور روم کے۔ ویران گھر۔ رابی کو خوف آنے لگا۔ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، یہ سوچ اس پر کپکپاہٹ طاری کر گئی۔ یوسف نے آتے ہی سب سامان لاؤنج میں پھینکا اور داجی سے انشی کا پوچھنے لگا، بیٹا آرام سے فریش ہو جاؤ، پھر مل لینا اس سے۔ داجی نے پریشان صورت یوسف کو دیکھ کر کہا۔ یوسف ان کی بات نظر انداز کرتا انشی کے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ انشی بھائی کی جان، دروازہ کھولو پلیز۔ اس نے بے صبری سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ بازل نے اپنے کمرے سے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ وہ تو ان بہن بھائی کی جان لٹا دینے والی محبت پر حیران ہوتا تھا۔ اگر انشی نے سب کچھ یوسف کو بتا دیا تو اللہ نہ کرے، وہ اتنا اچھا دوست ہے میرا، جذباتی بھی بہت ہے، اگر اس نے سب ختم کر کے مجھے یہاں سے نکال دیا تو؟ دماغ میں وسوسے جنم لینے لگے۔ تو نکال لینے دو، تم کون سا مرے جا رہے ہو یہاں رہنے کے لیے؟ یہی تو چاہتے ہو یہاں سے سب رشتے توڑ کر واپس چلے جاؤ۔ اس کا عکس پھر اسے لتاڑنے لگا۔ میں واپس جا کر کیا کروں گا؟ لیزا تو شادی کر چکی ہے، اس نے سوچا۔ اپنی محبت سے وفا، جواب اس کے عکس نے دیا اور بازل پر ہنسنے لگا۔ یوسف کے لفظ بہن پر جواد ابھی تک اٹکے ہوئے تھے۔ شہری سے زبردستی یوسف کا فون نمبر لیا۔ مسلسل کوشش کرتے رہے مگر کوئی جواب نہیں آیا، اور جواد میں اتنی ہمت نہ تھی کہ لاہور جا کر داجی کا سامنا کرتے۔ ثانیہ نے سریا کی باتیں منو جواد کے کانوں میں انڈیلا شروع کر دی۔ جواد ثانیہ کی باتوں میں آنے لگے تھے۔ انہوں نے بزنس میں گھپلے شروع کر دیے، ہر پروجیکٹ سے عثمان کو دور رکھتے۔ بزنس پر اتنا قابض ہو گئے کہ عثمان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اندر اندر وہ سب کچھ جمع کرنا شروع ہو گئے۔ 2-3 پروجیکٹس میں لاس کا سارا ملبہ عثمان کی غفلت پر ڈال کر 2-3 مہینے تک آنے والا منافع اپنے جیبیں لگوا چکے تھے۔ عثمان کو رابیل کے بھاگنے پر ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ایک تھانے میں خفیہ رپورٹ درج کرا دی تھی، وہ مسلسل اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ شہری نے ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ ہو نہ ہو اس سب کے پیچھے یوسف کا ہاتھ ہے، رابی کے غائب ہونے کے پیچھے یوسف ہی ہے، ہم اس کے خلاف FIR کٹوا سکتے ہیں۔ انکل، وہ عثمان صاحب سے مخاطب تھا، یوسف رابی کو کیسے اغوا کر سکتا ہے؟ وہ تو اسی رات کراچی آیا تھا اور تم نے ہی بتایا تھا کہ اس کو تو تم نے بلایا تھا۔ ہاں مگر کچھ نہیں، شہری ہوش سے کام لو، جوش سے نہیں۔ یوسف ایک بااثر بندہ ہے، اب وہ کوئی عام انسان نہیں رہا جس پر ہم اغوا کا الزام لگا کر پرچہ کٹوا دیں گے۔ ہمیں اسے پنگا لینے کی صورت میں شدید نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، جواد نے کہا۔ آفس روم میں عثمان اور جواد بیٹھے تھے، شہری بھی یہیں ان سے باتیں کرنے چلا آیا تھا۔ آپ تو کہیں گے بیٹا جو ہے آپ کا۔ شہری، زبان کو لگام دو، جواد دھاڑے۔ شہری چیئر کو لات مارتا آفس سے نکل گیا۔ عثمان اپنی کن پٹی سہلانے لگے۔ انشی نے دروازہ کھولا۔ یوسف اس کی حالت دیکھ کر سکتے میں آ گیا تھا۔ بکھرے بال، سوجی آنکھیں، زرد پڑتے ہونٹ، یہ اس کی انشی تو نہیں تھی۔ انشی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ یوسف نے اس کے بال سمیٹ کر اس کو اپنے کشادہ سینے میں سمو لیا۔ کیوں اپنے ویر کی جان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ بولتی کیوں نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ یوسف کے لہجے میں خدشے بول رہے تھے۔ انشی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یوسف سے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہاں بیٹھو، اس نے انشی کو خود سے الگ کر کے بیڈ پر بٹھا دیا۔ سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا۔ انشی کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ یوسف نے خود گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ انشی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کی حد سے زیادہ حساس طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ مجھے بتائیں میرے بابا مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ اس نے یوسف کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچی ہوئی تھی، اسے سوال کر رہی تھی۔ انشی کا سوال سن کر یوسف سکتے میں آ گیا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ جس سوال سے یوسف بچتا آیا تھا، جس سوال کا جواب اس نے داجی کو دینے سے منع کر رکھا تھا، آج وہی سوال اس کے سامنے کھڑا اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یوسف بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جس دن انشی کو پتہ چلا کہ اس کا باپ اس کی پیدائش سے بے خبر ہے، اسی دن وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے باپ کے پاس چلی جائے گی، اور وہ کبھی اپنی جان سے عزیز بہن کو اس غافل شخص کے پاس نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ اس کے باپ نے اس سے اس کی ماں چھینی تھی، وہ اس سے اس کی بیٹی چھین لینا چاہتا تھا۔ کچھ تو خسارہ ان کے حصے میں بھی آنا چاہیے تھا۔ بتائیں بھائی، بتائیں بابا نے آپ کو گھر سے کیوں نکالا؟ مجھے بتائیں۔ انشی تڑپ رہی تھی اپنے سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے۔ یوسف کا ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹا تھا، ساتھ ہی وہ کھڑا بھی ہو گیا۔ انشی شاکڈ ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔
یوں کہو انشی کہ تم ویر کے زخم ادھیڑنا چاہتی ہو کہ وہ دوبارہ ان اذیتوں کا شکار ہو، پھر رو پڑے، روئے، چلائے، اپنے بھائی کی تکلیف دیکھنا چاہتی ہو۔ اس کے لہجے میں درد ہی درد تھا۔ انشی تڑپ اٹھی۔ نہیں ویر، بات کاٹ دی گئی۔ پھر بتاؤ کیوں تم نے یہ سوال اپنے ویر سے کیے؟ جھوٹ مت بولنا انشی، اگر اپنے بھائی سے ذرا سی بھی محبت کرتی ہو تو۔ بازل، وہ بول گئی، اس کی اتنی ہمت کہ وہ تم سے اس قسم کے گھٹیا سوال کرے۔ یوسف حتے سے اکھڑ گیا، باہر کی جانب لپکا۔ نہیں ویر، رکو، آپ کو خدا کا واسطہ۔ بڑی مشکل سے قابو کر کے وہ اسے واپس کمرے میں لائی۔ کیوں روکا مجھے؟ پوچھنے دیتی اس سے کہ اس کی اتنی اوقات کہ وہ میری بہن سے یہ سوال کرے۔ وہ چیخا، وہ آپ کی بہن کا شوہر ہے، آپ کی بہن اسے محبت کرتی ہے، یہ ہے اس کی اوقات، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ یوسف اس کے پاس نیچے ہی بیٹھ گیا۔ انشی تم رونا تو بند کرو پلیز، مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہارے رونے سے، وہ ملتجئ انداز میں بولا۔ پہلے آپ وعدہ کرے کہ بازل کو کچھ نہیں کہیں گے، وعدہ کرے۔ اسے وعدہ کرتا کمرے سے نکل گیا۔ جس طرح اس نے رابی کو رلایا تھا، تڑپایا تھا، قدرت نے اسی طرح اس کی سب سے عزیز ہستی کو رلا دیا تھا۔ اس کی بہن آج سے پہلے کبھی زندگی میں اتنا نہ روئی تھی۔ اس خالی مکان میں سوائے رابی کے کوئی نہ تھا۔ اتنی بڑی ہو کر بھی کبھی گھر میں اکیلی نہ رہی تھی۔ ہر وقت رفت اس کے پاس ہوتی تھی، دوست ہوتے تھے، بابا ہوتے تھے، شہری ہوتا تھا جو اس کو کبھی تنہا نہ چھوڑتا تھا۔ اس کو رونا آنے لگا۔ سب فساد کی جڑ شہری ہے۔ یوسف نے کہا تھا کہ میں اور دوست بنا لوں، مگر شہری کے ساتھ نہ کھیلوں، پھر بھی میں اس کے ساتھ کھیلتی رہی، اس کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا ہمسفر بنانے چلی تھی۔ یوسف اسی چیز کا بدلہ لے رہا ہے مجھ سے۔ ہاں اسی کا ہی، مگر اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یوسف دنیا کا واحد شخص ہوگا جس نے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر محبوب پر بے وفا کا لیبل ضرور لگا دیا تھا۔ بھاڑ میں گئی محبت۔ 2-3 سال کی دوستی تھی ہماری بس، میں 10-11 سال کی، مجھے کیا پتہ تھا کہ محبت کیا ہے۔ یوسف کہہ رہا تھا کہ واپس ضرور آؤں گا، کہ پیچھے کیا مطلب ہے، ہاں میں بے قصور ہوں، پھر مجھے سزا کیوں مل رہی ہے؟ مجھے تم جیسے شفاق پتھر دل انسان سے دوستی کرنے کی سزا مل رہی ہے۔